بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وكرمك وجودك ومنك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وكرمك ومنك وجودك. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے دورۃ القرآن الکریم و علومہ کی آج کی اس نشست میں حاضری میں جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گزارشات پیش کی جائیں گی، یہ عنوان نہایت اہمیت کا حامل ہے. اس عنوان کے مختلف نام اور مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑے دعویٰ کو ذکر کیا گیا اور ایک عظیم الشان اعلان کیا گیا. اس دعویٰ کو عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ توفیق الہی سے آپ حضرات کے سامنے ثابت کیا جائے گا. دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید دنیا کے ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. مشرق و مغرب کا انسان، کالا ہو یا گورا، قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، چاہے مرد ہوں یا خواتین، ان کی سب سے بڑی ضرورت قرآن مجید ہے. اس تعبیر سے اس عنوان کا نام ضرورت القرآن الکریم ہے. اس کو دوسری تعبیر یہ بھی ہم دے سکتے ہیں کہ پوری انسانیت چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی موجود ہو، قیامت تک کے لیے رسالت کی محتاج ہے. اس کا ایک تیسرا نام یہ بھی ہو سکتا ہے، ضرورت رسالت کے ساتھ ساتھ ضرورت دین، یعنی دنیا کے تمام انسان قیامت تک آنے والے وہ دین کے محتاج ہیں. اس کا ایک نام ضرورت وحی بھی ہے. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آسمانی ہدایت کی ضرورت. عباراتنا شتیٰ و حسنک واحد کل الی ذاک الجمال یشیر. اس عنوان کو سمجھنا، اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ ان باتوں کے سمجھنے کے بعد دین اسلام پر، قرآن مجید پر، حقانیت کے اس راستے پر اللہ تعالی ایک شرح صدر کی دولت عطا فرماتے ہیں، اطمینان اور یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. کائنات میں اللہ تعالی نے، پوری کائنات کو اللہ تعالی نے بنایا. اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوق بنایا.
ایک طرف تو سب سے زیادہ فضیلت اور شرافت اس کو عطا فرمائی. اس کی فضیلت اور شرافت کا اعلان قرآن پاک میں یوں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت اکرام اور اعزاز بخشا ہے. اور دوسرا اللہ تعالی نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین انسان کو بنایا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت نقشہ عطا کیا ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتی، اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. تو انسان کو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی اور پوری کائنات میں انسان کو مخدوم بنایا. اور اس انسان کو اللہ رب العالمین نے اس خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا. یہ انسانی فضیلت، اس انسانی فضیلت کا راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے. لیکن ہم دنیا کے تمام انسان جو مشرق و مغرب میں بستے ہیں، ان انسانوں کا اگر جائزہ لیں تو تقریباً دنیا کے 95% انسان اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی نہ کوئی آسمانی ہدایت ہونی چاہیے. وہ اس طرح سے کہ دنیا کے اس خطہ ارض پر بسنے والے جتنے انسان ہیں سوائے دہریوں کو، بے دینوں کو، ایتھیسٹ لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کسی نہ کسی آسمانی کتاب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. ان میں نصارہ ہیں، وہ اپنے آپ کو بائبل اور انجیل پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم بائبل کے مطابق زندگی گزار. یہودی تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مجوسی جو پارسی ہیں وہ اپنی مذہبی کتاب اوستا کے آسمانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اسی طرح ہندوؤں کے ہاں ویدیں ہیں اور ان ویدوں کو بھی الہام اور آسمان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کا سامان اس میں موجود. سکھ جو ہیں وہ جس طرح ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سکھ گرنتھ کی تلاوت اس کو پڑھتے اور اس کو ایسا ہی مقدس اپنے لیے آسمانی ہدایت کا نسخہ سمجھتے ہیں. اسی طرح چین کے لوگ، ان کا مذہب کنفیوشس ہے جس میں کوریا اور جاپان، یہ انشاءاللہ تقابل ادیان کے موضوع پہ جب گفتگو کریں گے تو ان کی کتابیں اور ان کی جو تعلیمات اس پر اس وقت گفتگو ہوگی. لیکن دنیا کے 95% انسان کسی نہ کسی طرح حق ہے یا باطل، محفوظ ہے یا غیر محفوظ، تحریف شدہ ہے یا غیر تحریف شدہ، قطع نظر اس کے وہ اپنے لیے آخری کامیابی کا جو راستہ جس طرف ان کی نظر اٹھتی ہے وہ آسمانی ہدایت. یہ الگ بات ہے کہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ اپنے مطلوب، اپنے مقصود کو حاصل کرنے میں اصل راستے سے بھٹک گئے. اور اصل راستہ ہمیں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور دکھایا کہ تم جس آسمانی ہدایت کی تلاش میں ہو، جس کامیابی کی راہ پر چلنا چاہتے ہو، وہ راستہ قرآن مجید کا راستہ ہے. ایک بات تو یہ ہے، دنیا کے انسانوں کا ایک خاموش اجماع یہ بھی اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آسمانی کتاب، آسمانی ہدایت ہونی چاہیے. نمبر 2، عقلی دلیل یہ ہے کہ کائنات کا جتنا بھی ارتقائی نظام ہے، ترقی کرنے والا نظام ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان ایک آسمانی ہدایت کا محتاج ہو. وہ اس لیے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں کائنات میں پیدا کی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت پیدا کی، اور کائنات میں ان کے وجود کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اگر آپ سامنے تشریف لائیں گے نا تو زیادہ آسانی رہے گی۔ یہاں آ جائیے، آپ بھی سامنے آ جائیں۔ ایوب صاحب کی تو مجبوری ہے، لیکن آپ کی طرف زیادہ مڑنا نہیں پڑے گا، آپ سامنے تشریف لائیں، آپ بیٹھے رہیں۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اقبال مرحوم کا شعر ہے، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اپنے وجود کی کوئی نہ کوئی حکمت رکھتی ہیں، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم غور کریں، فکر کریں تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں ایک ہمیں اصول معلوم ہوتا ہے کہ ہر ادنا چیز اعلی میں قربان ہو رہی ہے اور فنا ہو رہی ہے۔ جب ہر ادنا اعلی میں قربان ہو جائے، اس کے کام آ جائے، اس کی خدمت میں لگ جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز اپنے مقصد کو پہنچی اور اس کا کام ختم ہوا اور جو اس سے مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اب ہم بہت ساری مثالیں لیتے ہیں، جیسے مٹی سے اینٹیں ہم بناتے ہیں تو اینٹ کا ایک وجود ہے، اگر یہ اینٹ خود اپنے آپ کو فنا کر کے دیوار میں کام میں آ جائے اور غائب ہو جائے، اب اینٹ نہ رہے دیوار بن جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اینٹ کام میں آ گئی، کیونکہ اس کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اگر وہ اینٹ ہی رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ اس وقت ہے جب اس سے دیوار بن جائے اور وہ دیوار میں چن دی جائے اور وہ ادنا ایک اعلی میں قربان ہو جائے اور اپنے آپ کو فنا کر دے۔ اسی طرح کھیت ہیں، باغات ہیں، لہلہاتی ہوئی فصلیں ہیں، اگر وہ فصلیں اپنے سے اعلی میں قربان ہو جائیں، کچھ فصلیں ایسی ہیں جن کو جانور کھا لیتے ہیں، آگے دودھ اور گوشت کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ فصلیں کام میں آ گئیں کیونکہ اپنے اعلی پر قربان ہو گئیں۔ اسی طرح بعض فصلیں انسانوں کے کام کی ہیں براہ راست، جیسے آم ہیں، سبزیاں ہیں، غلے ہیں، ترکاریاں ہیں، اگر یہ چیزیں انسان کے کام میں آ جائیں تو فصلوں کا، پھلوں کا، ان ساری چیزوں کا مقصد پورا ہو جاتا۔ لیکن اگر وہ فصلیں کھڑی کھڑی وہیں گل سڑ جائیں اور ان سے انسان پھل حاصل نہ کرے، غلہ نہ وہاں سے لے جا سکے، ترکاری سے فائدہ نہ اٹھائے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں بیکار چلی گئیں، یعنی اپنے مقصد کو نہیں پہنچی۔ پتہ یہ چلا جب یہ ادنا چیزیں اعلیٰ میں فنا اور قربان ہوتی ہیں تو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے مقصد کو پہنچی اور مقصد حاصل ہوا۔ اگر قربان نہ ہو، کھڑی کھڑی گل جائیں، سڑ جائیں، تو یہ کہا جاتا ہے یہ چیزیں بیکار ہو گئیں اور ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ۔ اسی طرح جانوروں کے بھی مقصد ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیا، سورہ انعام کو ذرا گہرائی اور تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے کیا کیا مقاصد ذکر فرمائے۔ یہ اس لیے ہیں کہ یہ جانور ادنا ہیں، اس سے اعلیٰ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ جانور اپنے اعلیٰ میں کے کام آ جائیں اور ان میں فنا ہو جائے۔ اگر جانور قربان ہو جائے، اس کا گوشت انسان کھا لے اور اس کی کھال کو استعمال کر لے، اس کی ہڈیاں کام میں آئیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانور اپنے مقصد کو پہنچا کیونکہ اعلیٰ ادنا اپنے اعلیٰ میں قربان ہو گیا، فنا ہو گیا۔ اگر یہی جانور کھڑے کھڑے مر جائے اور مردہ ہو جائے تو کہتے ہیں جی جانور بیکار ہو گیا، اس سے کوئی ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو اس کے مرنے پر افسوس ہوتا ہے، اس کے گلنے پر، سڑنے پر۔ ہاں اگر اس کا دودھ استعمال ہوا، اس کی کھال استعمال ہوئی، اس کا گوشت استعمال ہوا، تو ہر ادنا جب اعلیٰ میں قربان ہوتا ہے تو اس کو ضائع نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ اپنے مقصد میں کیا ہو گیا جی، یہ کامیاب ہو گیا۔ جب ہم کائنات کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں
کہ اس کی ہر ادنا اعلیٰ میں قربان ہو رہی ہے، تو انسان یہ کیسے بیکار ایسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ یہ اپنے سے اعلیٰ کسی چیز کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا نہ کیا گیا ہو، یہ بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، یہ سب سے اعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اس کے اندر اس کے حکم میں فنا ہو جائے اور اپنے آپ کو قربان کر۔ چنانچہ یہی جب شہید ہو جاتا ہے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے، صحابہ کرام اس وقت نعرہ لگاتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی جو میری زندگی کا مقصد تھا مجھے حاصل ہو گیا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اپنے اعلیٰ میں یعنی رب العالمین میں قربان کر دی اور فنا کر دی۔ تو یہ چیز ہے کہ ہر ادنا چیز اعلیٰ میں قربان ہو رہی ہے، تو انسان چونکہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ اپنے اعلیٰ میں قربان۔ مولانا روم نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات فرمائی، خاک و باد و آب و آتش، خاک و باد و آب و آتش بندان، یہ مٹی، یہ ہوا، یہ پانی اور یہ آگ، یہ بھی بندے ہیں، یہ بھی بندگی کر رہے ہیں، با من و تو مردہ با حق زندان، یعنی میرے اور آپ کے حق میں تو یہ مردہ نظر آتے ہیں، لیکن حق تعالی جل شانو کے حق میں یہ بھی زندہ ہے۔ یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگی ہوئی، ایک مقصد کو پورا کر رہی ہیں، اور وہ مقصد کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، جس چیز کے فائدے کے لیے پیدا کیا، وہ فائدہ اپنا پورا کر رہی ہیں اور اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکام کے تابع ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نانوتوی حجت الاسلام حضرت الامام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں، یہ ساری کی ساری، اب دیکھیے ذرا اور گہرائی میں ہم اترنے، سمندر کی گہرائی تدریجاً آتی ہے، اور اس سے دیکھیے کیا نقطہ یقین حاصل ہوتا ہے، نقطہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عظیم الشان مخلوقات ہیں، جن کو ہم حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے الفاظ میں آلاء اللہ کہتے ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، جن میں آسمان اتنی بڑی نشانی ہے، وجعلناہ سقفا محفوظا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھنے غور کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اور روزانہ یہ تذکیر کا کام کرتی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، چاند نشانی، ستارے نشانی، زمین نشانی، پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق، طاقتور مخلوق، اور اسی طرح ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی طاقت والی مخلوق، اسی طرح آگ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی طاقت والی مخلوق، چاند ستارے، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات ایسی ہیں، یہ ان کا انسان کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ انسان ان میں سے ہر ایک چیز کا محتاج ہے، لیکن یہ کوئی بھی انسان کی محتاج نہیں۔ غور فرمائیے، اگر ان میں یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کو ایک لمحہ، چند منٹ بھی اس دنیا میں زندگی گزارنا ناممکن۔ اگر ہوا نہ ہو تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا، انسان ہر لمحہ ہوا کا محتاج، انسان ہر لمحہ پانی کا محتاج، انسان ہر لمحہ سورج کا محتاج، چاند کا، ستاروں کا، زمین کا۔ آپ سوچئے ذرا، ان میں سے کسی ایک مخلوق کو ہم باہر نکالیں کہ نہیں اب یہ انسان کے کام نہیں آئے گی، تو انسان کی زندگی بھی ختم، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ساری مخلوقات ایسی ہیں انسان کے کام کی، اور انسان ان میں سے کسی کے کام کا نہیں ہے۔ اگر انسان نہ رہیں بلکہ ساری دنیا کے انسان ختم ہو جائیں، ان میں سے کسی مخلوق کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے۔ بتائیے، اگر یہ جانور نہ ہوں، اگر یہ جانور نہ ہوں، مویشی نہ ہوں، دودھ گوشت کی ضرورت پوری کرنے والے، کھیتی باڑی کے لیے زمین نہ ہو، آسمان نہ ہو، یہ لوہا نہ ہو، تو انسان کی زندگی محال ہے یا نہیں؟
اور اگر انسان ختم ہو جائیں تو زمین پہ پڑے ہوئے لوہا، زمین پہ پڑے ہوا سونا، زمین پہ پڑے ہوئے چاندی، زمین پہ پھرنے والے جانور، بتائیے ان میں سے کسی کی صحت پہ کوئی اثر پڑے؟ اگر پانی نہ ہو، مخلوقات نہ ہو، انسان مر جاتا ہے، اور انسان مر جائے جانور اسی طرح رہتے ہیں، وراثت میں آگے نقل ہو جاتے، جانوروں کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو کائنات کے اس نظام میں غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، یہ ساری مخلوقات، ان ساری مخلوقات کا انسان تو محتاج ہے اپنی زندگی کی بقا کے لیے، لیکن یہ تمام مخلوقات اپنے بقا کے لیے انسان کی محتاج نہیں۔ اس کو ہم حضرت نانوتوی کے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں، انسان، یہ ساری چیزیں تو انسان کے کام کی ہیں، مگر انسان ان میں سے کسی کے کام کا نہیں۔ جب کائنات میں ہم غور و فکر کرتے ہیں، ہر مخلوق کسی نہ کسی کے کام کی ہے، اور یہ ساری مخلوقات انسان کے کام کی ہیں، اور انسان ان میں سے کسی کے کام کا نہیں، تو ضرورت پھر کسی اور کے کام کا ہے، وہ اللہ جل شانہ۔ وہ کون ہے جی؟ اللہ رب العالمین کے کام کا ہے، اس کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، اس کی فرما۔ اور اس کا قرآن نے اعلان بھی تو کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آج سمجھے جی راز، ہم انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو انسان اللہ رب العالمین نے اس کو خلافت کے منصب کے لیے اس کو پیدا فرمایا ہے، یہ کسی اور کام کا ہے، یہ مخلوقات کے کام کا نہیں۔ مخلوقات تو اس کے کام کی ہیں، لیکن یہ کسی کے کام کا نہیں ہے۔ سب کا گزارا انسان کے بغیر ہو سکتا ہے۔ اب اگر انسان کسی کے کام کا ہے تو وہ کیا ہے جی؟ اللہ رب العالمین کے کام کا ہے، وہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اسی کی دوسری تعبیر ہے، عباراتنا شتیٰ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ۔ کیسے سادہ لفظوں میں فرمایا؟ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اپنی اس تعبیر سے، انداز بیان سے، اس دلیل کلامی سے ہمیں یہ سمجھایا کہ انسان کا مقصد اپنے خالق کے کام آنا ہے، کیونکہ یہ مخلوق میں سے کسی کے کام کا نہیں ہے۔ وہ خالق کا کام کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ باقی سارا دین اسی کی کیا ہے جی؟ لیعبدون بھی اسی کی تفسیر ہے۔ اب وہ انسان اللہ رب العالمین یعنی اپنے خالق کے کس طرح کام میں آئے، اس کے لیے کوئی لایا عمل، کوئی دستور ہونا چاہیے۔ وہ دستور آسمانی وحی کہلاتا ہے، وہ دستور قرآن ہے، وہ دستور ہے جس کو ہم نے اوپر عنوان کے تعریف میں کہا تھا کہ انسان کو دین کی ضرورت ہے۔ گویا انسان چونکہ اپنے خالق کے کام کا ہے، تو اپنے خالق کا کام کرے کس طرح سے، اس کے لیے جو زندگی کی راہ ہے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اس دستور کا نام کیا ہے جی؟ دین ہے۔ اس کو آسمانی وحی کہیں گے، اس کو ضرورت وحی کہیں گے، اس کو ضرورت رسالت کہیں گے، جو بھی چاہے اس کا ہم عنوان رکھتے ہیں۔ اگر دین نہیں، اگر قرآن نہیں، اور اگر آسمانی ہدایت نہیں، تو انسان کو کبھی بھی یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت یہ ایک کشمکش کی حالت میں، ایک پریشانی کی عالم میں رہے گا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی علوم ہیں جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، چاہے علوم فلسفہ ہے یا سائنس ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو یقین عطا نہیں کرتی، ان سے ظن کا درجہ حاصل ہوتا، اس کا دائرہ تخمین کے درجے میں آتا ہے۔ یاد رکھیے، جس میں ظن ہو، جس میں تخمین ہو، اس سے کبھی بھی یقین حاصل نہیں ہوتا۔ تو یقین جس سے اس کے گویا سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے اور اس کو استقرار حاصل ہو جائے اور اس کو اطمینان کی دولت حاصل ہو جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن پاک کی ضرورت ہے تاکہ اس کو یہ یقین حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ باقی سارے علوم ان کا تعلق تجربات کے ساتھ،
اور تجربات سے کبھی بھی یقین حاصل نہیں ہوتا. یقین اگر حاصل ہوتا ہے تو اس ذات کے ذریعے سے حاصل ہوگا جو پوری کائنات کی خالق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے جو اپنے بارے میں اعلان فرماتی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے نفس، اس کے اندر گزرنے والے سارے خیالات سے ہم واقف ہیں. تو خالق اپنی مخلوق کی ہر چیز سے واقف ہے. اس لیے خالق جب کوئی راستہ عطا کرے گا، خالق جب کسی بات کی خبر دے گا، خالق جب کسی منزل تک پہنچائے گا تو اس سے اس کو نقطہ یقین حاصل ہوگا اور اس کو اطمینان کی دولت حاصل ہوگی. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کیسی مختصر سی خوبصورت ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. ارے وہ اللہ تعالیٰ نہیں جانیں گے جس نے پیدا کیا؟ جب وہ ساری کائنات کے خالق ہیں اور انسان کے بھی خالق ہیں تو وہی جانتے ہیں، وہی راستہ عطا فرما سکتے ہیں، وہی لائے عمل عطا فرما سکتے ہیں جس سے اس انسان کو یقین اور اطمینان کی دولت حاصل ہو جائے اور اس کے اندر کی بے کلی اور اس کے اندر کی وہ ایک خاص کیفیت وہ ختم ہو جائے. اور یہ یقین وہ حاصل ہوتا ہے، وہ کس سے بلا جی؟ وہ وحی کے ذریعے سے حاصل. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جن لوگوں کا وحی پر، قرآن مجید پر ایمان ہے مسلمان، وہ الحمدللہ اپنے سینے میں خاص قسم کے یقین اور شرح صدر کی دولت پاتے ہیں. باقی ساری دنیا جن کا قرآن پر ایمان نہیں ہے وہ اندر سے بے چین اور ہر وقت بے کلی کی کیفیت میں ہیں، ان کو نقطہ یقین میسر نہیں. اس لیے ان تمہیدی باتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو نقطہ یقین اور حاصل کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد حیات کو پانے کے لیے کیا ضرورت ہے جی؟ وحی کی ضرورت ہے، آسمانی ہدایت کی ضرورت. یہ تمہیدی باتیں. اب ہم آتے ہیں اس کی تفصیل اور موضوع کی طرف. اب قرآن پاک کی ضرورت کس طرح سے ہے؟ قرآن پاک کے ذریعے سے وہ نقطہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو علم اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 ذریعے عطا فرمائے. کتنے ذرائع عطا فرمائے؟ 4 ذرائع. ہر انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اور ہدایت کے لیے 4 راستے اور 4 ذریعے دیے. ان میں سے جو پہلے 2 درجے ہیں اس میں تمام مخلوقات انسان کے ساتھ شریک. پھر 2 مخلوقات ان 2 اسٹیشن کے بعد یہاں سے رک جاتی، اتر جاتی، آگے منزل کی طرف ان کا سفر جاری نہیں رہتا، آگے صرف انسان کا سفر جاری رہتا، انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے. ان میں سب سے پہلا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا عطا فرمایا ہے وہ فطرت ہے. وہ کیا جی؟ ہدایت فطرت، یعنی وہ فطری اور طبعی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں رکھی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود بخشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہیں، وہ رب بھی ہیں، تو اس کی شان تربیت جب ظاہر ہوتی ہے تو اپنی مخلوق کو سب سے پہلے جو اس زندگی گزارنے کا ڈھنگ عطا فرماتے ہیں، جس میں تمام مخلوقات کو عطا فرماتے ہیں، وہ ابتدائی درجہ جو اس کو علم کا حاصل ہوتا ہے، جو ہدایت اور رہنمائی کا حاصل ہوتا ہے، یہ ہدایت فطرت کہلاتا. قرآن پاک نے خود فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو کیا عطا فرمائی؟ کل شیء خلقه. اللہ ہی ہے جس نے اس کو خلقت کے لباس میں اتارا اور اس کو مخلوق بنایا اور پیدا کیا. اور وہی اللہ ہے جس نے پھر اس کو ہدایت بھی عطا فرمائی. خالق ہیں تو آگے زندگی گزارنے کے لیے ایک فطری ہدایت عطا فرمائی. اسی فطری ہدایت کا ظہور یوں ہوتا ہے، تمام مخلوقات اس میں برابر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطری ہدایت ہی کا کرشمہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً دودھ پینا شروع کر دیتا. بھینس کا بچہ ہو، گائے کا بچہ ہو، اس کو فوراً کون ہے جو اس کو آ کر سمجھاتا ہے، اس کو لیکچر دیتا ہے کہ آپ کو دودھ کے لیے یہاں جانا پڑے گا اور چوسنے کے لیے آپ کو یہ ٹیکنیک استعمال کرنی پڑے گی.
وہ جو خود بخود کرتا ہے یہ اسی ہدایت فطرت کا حصہ ہے۔ بطخ کا بچہ جیسے ہی انڈے سے نکلتا ہے فوراً تیرنا شروع کر دیتا، اس کو تیراکی سکھانے کے لیے کون سا استاد آتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا، وہ ہدایت فطرت ہے جس کی برکت سے وہ فوراً کیا کرتا ہے جی؟ تیرنا شروع کر۔ انسان کو تیراکی سکھانے کے لیے مہینوں چاہیے، ایسا ہے ہی نہیں، مہینوں اس کو گر سکھاتے رہو، اور بطخ کا بچہ ماں کے ساتھ گہرے پانی میں چھلانگ لگاتا ہے اور تیرنا شروع کر دیتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے اس کو تیراکی سکھائی۔ اسی طرح پرندے کا بچہ فوراً انڈے سے نکلتا ہے، پر نکلتے ہیں، اس کی فوراً کوشش ہوتی میں اڑ جاؤں اور فضاؤں کے اندر تیرنا شروع کروں، یہ ہدایت فطرت کا حصہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچے کو بھی یہ ہدایت، تو فطری ہدایت کس درجے میں تمام مخلوقات برابر ہیں، برابر چل رہی ہیں۔ دوسرا درجہ، اللہ تعالیٰ نے ہدایت فطرت کے بعد ہدایت حاصل کرنے کا جو اگلا ذریعہ عطا فرمایا وہ حواس خمسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 حصے اور حواس ایسے عطا فرمائے جس کے ذریعے سے انسان اور دوسری مخلوقات علم حاصل کرتی ہیں۔ ان میں انسان کی ہم مثال زیادہ دیں گے کیونکہ انسان ہی کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ میں، اس کی زبان میں ایک قوت رکھی ہے، قوت ذائقہ، حصے ذائقہ۔ یہ جو ذائقے کی قوت ہے اس کے ذریعے سے انسان چکھ کر چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی، ترش ہے یا یہ کھٹی ہے، یہ ساری چیزوں کا علم اس کو زبان کے ذریعے سے چکھ کر ہوتا ہے، اور اس علم کا دائرہ کار صرف زبان کے اندر، زبان سے باہر یہ کسی اور چیز سے نہیں چکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دائرہ محدود رکھا ہے کہ چکھنے کے ذریعے سے یہ چیزوں کا علم حاصل کرتا۔ نمبر 2، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید دائرے کو آگے وسعت دیتے ہوئے جو اس کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ عطا فرمایا ہے وہ ہاتھ پاؤں، قوت لامسہ ہے۔ قوت ذائقہ کے بعد اگلی جو چیز عطا فرمائی، جو قوت عطا فرمائی، وہ لمس والی قوت ہے کہ یہ چھو کر علم حاصل کر۔ زبان سے بڑھ کر یہ ہاتھ کے ذریعے سے ٹٹول کر کسی چیز کا کھردرا ہونا، کسی کا نرم ہونا، کسی کا سخت ہونا، کسی کا گرم ہونا، کسی کا سرد ہونا، یہ ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی قوت لامسہ کو کام میں لاتے ہوئے یہ اس کا علم حاصل کر لیتا۔ یہ حواس خمسہ میں سے دوسری حصہ ہے، لیکن اس کا دائرہ بھی محدود ہے، یعنی یہ صرف جہاں جہاں اس کی لمس پہنچے گی اور جس چیز کو یہ چھوئے گا بس اس کا علم حاصل ہو سکتا۔ اس سے آگے جو چیز اس کے ہاتھ میں نہ آئی، ایک کپ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، ایک چیز اس کے ہاتھ نہیں لگا، اس کو اس کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک اور قوت عطا فرمائی مزید علم حاصل کرنے کے لیے، وہ قوت شامہ ہے کہ قوت شامہ کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو دور تک پھیلا دیا، لامسہ سے کہیں زیادہ، اور بعض مخلوقات میں اس کا دائرہ، اس کا سونگنے کا وہ کئی کلومیٹر تک، سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلا دیا۔ جیسے کتا ہے، یہ دور سے چیزوں کو سونگ لیتا اور سونگتے 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 کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کتے تفتیش کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے اندر کیسی اللہ تعالیٰ نے سونگنے کی قوت رکھی ہوتی۔ اسی طرح گدھ جو مردے کو سینکڑوں کلومیٹر سے سونگ لیتی کہ فلاں جگہ مردہ ہے۔ چیونٹی باوجود اس کے کہ نہ ہمیں چیونٹی نظر نہیں آتی تو اس کا ناک اور اندر موجود ریڈار کیسے نظر آئے گا اس کی قوت شامہ، لیکن پہنچ جاتی ہے اپنی مطلوب، کہاں مٹھائی ہے اور کہاں کوئی مردہ ہے اور کہاں کوئی چیز اس کے مطلب کی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات میں قوت شامہ کو رکھا اور اس کے دائرے کو کلومیٹروں تک پھیلا دیا کہ وہ سونگ کر چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں اور سونگ کر پتہ چلاتے ہیں کہ ان کے مقصود، ان کی مطلوب اور ان کی غذا کہاں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھا ذریعہ جو عطا فرمایا وہ قوت باصرہ ہے۔ قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت جو آنکھوں کے ذریعے سے اس کا دائرہ کئی کلومیٹر تک انسان کا میں۔ اب جہاز یہاں سے اگر سینکڑوں کلومیٹر اوپر، سینکڑوں مطلب کتنے کلومیٹر اوپر اڑ رہا ہوتا تو اس کی نظر وہ دیکھ رہی ہوتی جہاز اڑ رہا ہے، اور کتنے کلومیٹر، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور سورج، چاند اور ستارے ہیں، لیکن اس کی قوت باصرہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے۔
تو جہاں تک اگر یہ کسی بلند جگہ پر میلوں تک یہ چیزوں کو دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، یہ اپنے راستے کو پہچان لیتا ہے، تو قوت باصرہ کا دائرہ اور زیادہ اللہ رب العالمین نے وسیع فرما دیا۔ اسی طرح قوت باصرہ کے بعد اب پانچواں ذریعہ عطا فرمایا قوت سامعہ۔ باصرہ کا بھی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، جو چیز سامنے ہوگی وہ نظر آئے گی، لیکن جو سامنے نہیں ہے وہ چیز نظر نہیں آتی۔ لیکن قوت سامعہ ایسی ہے جو چیز سامنے نہیں ہے اس کو بھی سن لیتی۔ چنانچہ دیوار پسے دیوار کیا چیز موجود ہے انسان دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن آوازیں سن کر اندازہ لگا، اور آوازیں کئی کلومیٹر سے سن لیتا۔ جتنی زوردار آواز ہوگی اس کو آواز وہاں دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن آوازوں کے ذریعے سے اندازہ لگا لیتا ہے، یہ دھماکے کی آواز ہے، یہ فائرنگ کی آواز ہے، یہ بادل کے گرجنے کی آواز ہے، یہ ہارن کی آواز، یہ ساری چیزیں دور دور سے یہ انسان اس کو یہ سن کر قوت سامعہ کے ذریعے سے یہ معلومات حاصل کرتا۔ یہ حواس خمسہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو بھی عطا فرمایا، اور وہ اپنا مقصود ان کا وہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے دشمنوں کو دیکھتے ہیں، سونگتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، باقی جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حواس خمسہ رکھے۔ یہاں ایک بات عرض کرنی جو بڑی اہم ہے، وہ بات یہ ہے کہ حواس خمسہ میں سے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ علم بنایا ہے، یہ حواس اسی وقت تک مفید ہیں جب تک ان سے وہی علم حاصل کیا جائے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا۔ اگر ہم ان کی اصل وجہ سے ہٹا کر ان حواس خمسہ سے دوسرا کام لیں جس کے لیے وہ وضع نہیں کیے گئے، تو اس سے نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کا علم حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جو ان کا اصل کام ہے اس سے بھی وہ جاتے رہیں گے اور وہ حواس بیکار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، اس سے ہم چیزوں کا ذائقہ چکھ نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی شخص زیادتی کرے، نہیں میں آنکھ ہی سے فیصلہ کروں گا کہ اس میں مرچ کتنی ہے، نمک کتنا ہے، ذائقہ کیسا ہے، اور سالن اپنی آنکھ میں ڈال دے، اسے معلوم ہوگا جی؟ اسے علم حاصل نہیں ہوگا اس کے ذائقے کا۔ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ جو اس کا اصل کام تھا اس سے بھی وہ جواب دے گی اور اس کی بینائی چلی جائے گی۔ اسی طرح کانوں کا کام سننا ہے، اگر وہ کام کانوں والا کہ میں چیز کا ٹھنڈا گرم ہونا، میری چائے ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، میں اس کا اندازہ کان سے لگاؤں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ رکھا ہے، ایسی حس عطا فرمائی ہے، اور وہ کان کے اندر چائے کو ڈالے گا، کیا نتیجہ نکلے گا پتہ چل جائے گا جی۔ ہاں، جو اس کا اصلی کام ہے وہ کام اس کا یعنی کانوں کے ذریعے سے جو فائدہ دینا، اس سے بھی وہ جواب دے دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حواس خمسہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ان حواس خمسہ کا بھی دائرہ کار محدود ہے۔ اب ہم پیچھے جہاں سے موضوع شروع کیا تھا وہاں چلتے۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ عطا فرمایا وہ فطرت ہے، جس کو ہدایت فطرت کہتے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات کو عطا فرمایا، انسانوں کو بھی، دوسری مخلوقات کو بھی۔ ہدایت فطرت کے بعد مزید چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے حواس خمسہ عطا فرمائے، 5 قوتیں عطا فرمائی: قوت ذائقہ، قوت لامسہ، قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ۔ ان کا دائرہ کار بھی محدود ہے، اور یہ اصول، یہ بات طے ہے کہ ان کا دائرہ کار محدود ہے، اور جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے اگر وہی ان سے کام لیں گے تو فائدہ دے گی، اور اگر ان سے دوسرا کام لیا گیا جس مقصد کے لیے وہ پیدا نہیں کی گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے اصلی کام سے بھی جواب دے دے۔ یہ بات اس لیے میں دہرائی ہے کہ آگے ہمیں یہ مقدمات، یہ جو نتائج ہم نے اخذ کیے ہیں، یہ آگے بات کو ہمارے جو دعویٰ ہے اس کو ثابت کرنے میں بہت کام آئیں گے۔ اچھا، چونکہ ان تمام چیزوں کا دائرہ محدود ہے، ان اعضاء میں سے اگر کوئی حص کسی کی کام کرنا چھوڑ دے تو اس میں مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ ان آلات کو استعمال کر کے وہ اپنے دائرہ کار کو بڑھا سکتا ہے، لیکن ان لمیٹڈ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی نظر کمزور ہو جائے تو اینک کے ذریعے سے اپنے نقصان کی تلافی کرتا ہے،
اگر کسی کی کان کی قوت سامعہ کمزور ہو تو وہ آلے کے ذریعے سے سننے کی کمی کو دور کر لے. اسی طرح پانی کے اندر یا خون کے اندر کیا جرثومیں موجود ہے وہ عام آنکھ سے نہیں دے سکتا، تو وہ خوردبین کے ذریعے، مائکروسکوپ کے ذریعے یا آسمان کی کائنات کی چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہ دوربین کو استعمال کرتا. لیکن ان سب کا دائرہ، دوربین بھی ان لمٹ نہیں، دوربین آسمان سے آگے کی چیزوں کو نہیں بتائے گی، اس کی بھی ایک حد ہے، خوردبین کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے کی وہ چیزوں کو نہیں بتا سکتا. تو بندہ ان آلات کے ذریعے سے ان کے دائرے کو، ان میں ہونے والی کمی کی بھی تلافی کر سکتا ہے اور آگے مزید بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان لمیٹڈ، غیر محدود ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. بالآخر یہ حواس ایک نہ ایک سرحد پر جا کر رک جاتے. اب آگے کام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا ذریعہ علم عطا فرمایا جس کو عقل کہتے ہیں. یہاں تک اس اسٹیشن پر آنے سے پہلے عقل کی طرف سفر کرنے سے پہلے باقی ساری مخلوقات انسان کے علاوہ اتر جاتی. اس چیز میں عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرنے میں کوئی اور مخلوق انسان کے ساتھ شریک نہیں. اور انسان کی تمام مخلوقات پر فضیلت کی وجہ یہی عقل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے اور بطور اعلی علم عطا فرمایا ہے، اس عقل کے ذریعے سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی معلوم ہوتی، اس کے ذریعے سے کسی چیز کا مفید ہونا یا مضر ہونا معلوم ہوتا ہے، اس عقل کے ذریعے سے کسی چیز کا حق ہونا یا باطل ہونا معلوم ہو سکتا، کسی چیز کا مفید ہونا یا مضر ہونا، نقصان دہ ہونا، یا یہ میرے لیے مخلص ہے یا میرے ساتھ یہ عیاری اور مکاری کر رہا ہے، یہ انسان حواس کے ذریعے سے نہیں پہچان سکتا. اس کے لیے اللہ تعالی نے مزید آگے ان ذریعہ علم جو عطا فرمایا ہے وہ عقل عطا فرمایا. انسان آنکھ کے ذریعے سے نہیں پہچان سکتا یہ میرا دشمن ہے، اس کے پرانے تجربات سے ہوگا. ایک نیا بندہ پہلی دفعہ آئے، جب تک وہ اپنی عقل کو استعمال میں نہ لائے صرف دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. آنکھ کے ذریعے فیصلہ، سن کر فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ عقل کے ذریعے سے یہ کاروبار میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، حواس خمسہ سے فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے عقل کی ضرورت. تو اللہ تعالیٰ نے کارخانہ کائنات، دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے، دنیا آخرت کی سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں تیسرا ذریعہ عطا فرمایا ہے یہ عقل ہے. عقل کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، عقل کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی رب العالمین اس سے خطاب فرماتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مکلف، فلاں بندہ کیا ہے جی مکلف ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے جی عاقل اور بالغ ہے. یعنی جب تک وہ مجنو ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی خطاب نہیں فرماتے. یا ایھا الناس کا خطاب مجنو کو نہیں ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا خطاب مجنو کو نہیں ہے، وللہ علی الناس حج البیت کا خطاب مجنو کو نہیں ہے، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب یہ مجنو کو نہیں، فاتر العقل کو نہیں، سفہاء کو نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی سفیہ ہے یعنی عقل کا ادھورا ہے، اللہ تعالیٰ مالی معاملات میں بھی اس سے خطاب نہیں کرتے بلکہ اس کے نگران سے خطاب کرتے ہیں کہ تم مال سنبھال کر رکھو، یہ بے وقوف آدمی اپنا مال ضائع نہ کر. تو اللہ رب العالمین کم عقل یعنی بچوں سے بھی خطاب نہیں فرماتے، اور اللہ رب العالمین فاتر العقل، مجنون، بے عقل، ان لوگوں سے بھی خطاب نہیں فرماتے. تو رب العالمین کسی بندے کو اپنے دربار میں بلایا ہو، ہم سے بات کریں، ہم آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو حکم دینا چاہتے ہیں، آپ کو خلافت کے منصب سے کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ منصب عطا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کون سی ہے جی وہ عقل ہے. عقل ہی کی یہ فضیلت ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ رب العالمین اس سے خطاب فرماتے. یہ عقل ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم کو تفکر کر سکتے ہیں، آسمان و زمین کی نشانیوں میں غور کر سکتے ہیں. یہ عقل ہے جس کے ذریعے سے ہم تدبر کر سکتے ہیں. عقل ہی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، عقل ہی کے ذریعے سے تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے. عقل ہی ہے جس کے ذریعے سے طرح طرح کی ایجادات کے ذریعے سے ہم خدمت انسانیت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے. دیکھیے عقل ہے جس کے ذریعے سے یہ جتنے بھی جدید سائنسی چیزیں ہیں، جو ایجادات ہیں،
یہ عقل ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اور اس عقل کو کام میں لاتے اس نے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کی ان تجربات کے ذریعے سے۔ آج مخلوق خدا کو ان چیزوں کی وجہ سے کتنی زیادہ راحت ہے۔ تو عقل اتنی مفید ہے حواس خمسہ کے بعد کہ اس کی افادیت کا بیان اس مختصر وقت میں ممکن نہیں۔ اتنی مفید اور کارآمد چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو علم حاصل کرنے کا ہمیں جو ذریعہ عطا فرمایا، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس قرآن میں ان لوگوں کے لیے نصیحت موجود ہے جن کے اندر قلب ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھری رحمہ اللہ نے فرمایا یہاں قلب سے مراد عقل ہے، یعنی جو لوگ عقل والے ہیں وہ قرآن پاک سے نصیحت حاصل کر۔ قرآن مجید میں یہاں قلب مول کر عقل مراد لی گئی کہ عقل سے اگر وہ غور و فکر سے کام لے گا، توجہ سے سنے گا، بات کو سمجھے گا تو نصیحت حاصل کر لے گا، اور وہ بندہ جو حاضر باش ہو کر سنے اس کے لیے بھی اس کے اندر نصیحت موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تیسرا ذریعہ ہدایت کا عقل عطا فرمایا، اور اس کی فضیلت کی جو سب سے ممتاز جو اس کی اہمیت کی وجہ تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ عقل ایسی چیز ہے کہ پورا کارخانہ کائنات ہی عقل کی وجہ سے چل رہا۔ حدیث شریف میں اس کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ عرض کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگ جہاد میں شریک ہوئے کیا ان سب کا مرتبہ برابر ہے یا ان میں فرق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، عقل کے فرق کے اعتبار سے ان کا مرتبے میں بھی فرق ہوگا۔ جن لوگوں کی عقل زیادہ ہے ان کی فضیلت زیادہ ہے، جن کی عقل کم ہے ان کا مرتبہ بھی کم، یعنی اجر جو ملے گا وہ بے اعتبار عقل کے ملے گا۔ اس لیے کہ ہر انسان کا عمل عقل کے تابع ہوتا، اگر عقل کامل ہے تو عمل بھی کامل، جب عمل کامل ہے تو اجر بھی کامل ہے، اگر عقل ناقص تو عمل بھی ناقص، جب عمل ناقص تو اس کا اجر بھی کیا ہوگا، وہ ناقص ہوتا۔ ایک حدیث میں شعب الایمان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ العقل قال له قم فقام۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا ان میں سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، فرمایا کھڑی ہو جا، وہ کھڑی ہو گئی۔ ثم قال له ادبر، پھر فرمایا پیچھے چلی جا، فادبر۔ ثم قال له اقبل، آگے آ جاؤ، فاقبل، عقل آگے آ گئی۔ ثم قال له اقعد، بیٹھ جاؤ، فقعد، عقل بیٹھ گئی۔ ثم قال له ما خلقت خلقا هو خيرا من، میں نے کوئی مخلوق بھی تجھ سے زیادہ فضیلت والی پیدا نہیں کی۔ ولا افضل منك ولا احسن منك بك اخذ وبك اعطي وبك اعرف وبك اعاقب وبك الثواب وعليك العقاب۔ دیکھو جی، تمہاری وجہ سے ہی میں عطا کروں گا، جو جتنا عقل مند ہوگا اتنا زیادہ لوٹ لے گا، اور تمہاری وجہ سے ہی میں پہچانوں، جس کی عقل زیادہ اس کو عرفان بھی زیادہ حاصل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان بھی زیادہ حاصل ہو، اور تمہاری وجہ سے میں سزا دوں گا، تمہاری ہی وجہ سے ثواب ہوگا، تمہارے ہی وجہ سے عقاب ہوگا، عقل جیسی استعمال ہوگی ویسا ہی اس کا انجام ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ فضیلت والی چیز جو اللہ نے پیدا کی، شرافت والی، انسان کی شرافت کی وجہ عقل ہے۔ ابھی معلوم ہو کہ سارے جانوروں سے امتیاز کس وجہ سے؟ وہ عقل کی وجہ سے، کہ انسان نیک کام کر کے بڑے بڑے درجات حاصل کرے اور بڑے بڑے مراتب حاصل کرتا ہے، لیکن اگر یہ عقل کو کام میں نہ آئے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور بے عقلی، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے اس کا انجام بھی برا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس عقل کی فضیلت کے بارے میں احیاء العلوم میں لکھا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل کی فضیلت اور اس کی برتری تمام دنیا کے انسانوں کے یہاں مسلم ہے، ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ عقل سب سے فضیلت والی چیز۔ اسی عقل ہی کی بدولت پوری کائنات، تمام چیزیں انسان کے تصرف میں ہیں، اس کے قبضے میں ہیں، یہ ان چیزوں کو کام میں لاتا۔ ایک چھوٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے ایک انسان کے ہاتھ میں، اور جانوروں کا بڑا ریوڑ، سینکڑوں بکریوں کا، سینکڑوں گایوں کا، وہ اس کو آگے لے کر چل۔ اتنے جانور طاقت میں کہیں زیادہ، لیکن
عقل ہی کی بدولت سارے جانوروں کو اس نے اپنے آگے لگایا ہوتا. اس عقل کی بدولت یہ اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی، اسی عقل کی بدولت یہ مخلوقات پہ بادشاہت کر رہا ہے. عقل کی وجہ سے اس کا حکم چلتا ہے، عقل کی وجہ سے یہ چیزوں سے استفادہ کرتا ہے، اسی کی وجہ سے اس کا روب اور دبدبہ طاری ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے بادشاہ ہر مخلوق کے سامنے نہیں ہوتا، یہ امام غزالی فرماتے ہیں، لیکن اس کا روب پوری عوام اور مملکت میں ہوتا ہے. اسی طرح عقل سامنے نظر نہیں آتی لیکن اس کا روب اور دبدبہ پوری رعایا پر ہوتا ہے. اس کی رعایا یہ تمام مخلوقات. اسی عقل کی بدولت یہ لوہے جیسی مضبوط چیز کو پگھلا دیتا ہے. اس عقل کی بدولت آگ جیسی سخت چیز جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی یہ آگ کو بھی قابو کیے ہوئے. اسی عقل کی بدولت یہ آگ جیسی تیز چیز کو پانی کے ذریعے سے بجھا کر ختم کر دے. اس عقل ہی کے ذریعے سے بڑی دور دور بڑی طاقتور مخلوق جو پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتی، اس کو چھوٹی چھوٹے نلوں میں اور ٹینکیوں میں بند کر کے ٹوٹیوں کے راستے بیت الخلا میں بہا دیتا ہے. اسی عقل ہی کی بدولت ایسے پانی کو جو اتنی طاقت والی ہے اس کو یہ قید کر لیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی کہ مخلوقات کو یہ اس میں تصرف میں لاتا اور ان سے یہ فائدہ حاصل کرتا. ایک بات عرض کر دوں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی عقل کی تفصیل میں، کہ اللہ تعالی نے جس طرح ہر انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں جن سے وہ چیزوں سے علم حاصل کرتا ہے، ان میں سے ایک جیسے آنکھیں ہیں، ان سر کی آنکھوں سے وہ بصارت کے ذریعے سے چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، دیکھ کر وہ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نانوتوی فرماتے ہیں سر میں ایک آنکھ پیدا فرمائی ہے جو چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے یہ کون ہے اور یہ کیا ہے اور کون سی چیز میرے سامنے آ رہی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے دل میں بھی آنکھ پیدا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے اس کو حق اور باطل کا فرق معلوم ہوتا. جو ظاہر کی آنکھ ہے وہ کچھ دیکھتی ہے، اس دیکھنے کو عربی میں بصارت کہتے ہیں، اور جو دل کی آنکھ ہے جو سمجھتی ہے جس کے ذریعے سے حق اور باطل معلوم ہوتا ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو آنکھ قوت بصارت، اس کے ذریعے سے چیزوں کی رنگتیں معلوم ہوتی ہیں، اور جو دل کی آنکھ ہے اس کے ذریعے سے چیزوں کا حق ہونا، باطل ہونا، دنیا آخرت کے لیے مفید ہونا، مضر ہونا، یہ چیز دل کی آنکھ سے معلوم ہوتا ہے. دل کی اسی آنکھ کو عقل کہا جاتا. دل کی اس آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی تعبیر کتنی سہل اور کتنی دل کو لگنے والی تعبیر ہے کہ جب ہم ظاہر کی چیزوں سے ظاہر آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کرتے ہیں وہ بصارت کہلاتا، اور جو دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اس کو عقل کہتے ہیں، اسی کو بصیرت کہا جاتا. ظاہر کی آنکھ سے دنیا کی رنگینیاں معلوم ہوتی اور باطل کی آنکھ سے شیطان کی رنگینیاں اور نفس کی رنگینیاں معلوم ہوتی ہیں. ہم آنکھ سے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں اس چیز میں کتنے رنگ ہیں، اور دل کی آنکھ سے پتا چلتا ہے شیطان نے یہاں کیا کیا چیزیں مزین کی. زین لہم، قرآن نے کیا فرمایا؟ افمن زین لہ سوء عملی، یہ برا اعمال جو مزین اور خوبصورت ہو کر اس کے سامنے آیا یہ ظاہر کی آنکھ سے نہیں پتا چلا، اس کی باطن کی آنکھ نے اس کو مزین کر کے پیش کیا. آگے فرمایا کہ جس طرح ظاہر کی آنکھیں، سر کی آنکھیں چیزوں کا ادراک کرتی ہیں، اگر وہ صحیح صحیح ادراک کریں اور صحیح صحیح نتائج دیں تو ہم کہتے ہیں آنکھیں درست ہیں، آنکھیں صحیح ہیں. اگر کسی کو رنگتوں کا فرق نہ، بہت سارے لوگ رنگوں کے اعتبار سے اندھے ہوتے ہیں. آپ ذرا کسی آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے پوچھیں، ذرا ان کو رنگوں کا فرق معلوم نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں قابل علاج ہوتی ہیں، یہ مریض آنکھیں، بھئی اس کی آنکھ سے یہ رنگتوں کا فرق کیوں نہیں معلوم ہو رہا، اس کو یہ سبز کیوں نظر نہیں آ رہا. پھر اسی طرح بعض آنکھیں ہوتی ہیں جس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں، جس کو بھینگا کہتے ہیں، تو وہ آنکھ بھی تندرست نہیں جس کو ایک کے دو نظر آئیں.
اور وہ آنکھ بھی تندرست نہیں جس کو دور والا قریب نظر آئے، قریب والا دور نظر آئے، وہ بھی درست نہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے ایک بھینگے کا قصہ نقل فرمایا۔ ایک استاد صاحب تھے، ان کے شاگرد تھے قاری صاحب کے، ان کو ایک چیز کی دو نظر آتی تھی، تو انہوں نے اپنے شاگرد کو بھیجا، بیٹا فلاں جگہ وہ بوتل رکھی، کھانسی کا شربت ہے، وہ بوتل فلاں الماری سے اٹھا کے لے آؤ۔ وہ جا کر دیکھا وہاں 2 بوتلیں رکھی، وہ آ کر کہنے لگے استاد جی وہاں تو 2 بوتلیں رکھی، میں کون سی لاؤں؟ انہوں نے کہا بھائی وہاں ایک ہے، کہتے نہیں 2 ہیں۔ اب قاری صاحب نے تو 1 بوتل رکھی، لیکن اپنے بھینگے ہونے کی وجہ سے ان کو کیا نظر آ رہی تھی؟ 2 بوتلیں نظر آ رہی۔ جب بار بار اصرار پر وہ نہ مانا تو قاری صاحب نے غصے میں آ کر ایک کو توڑ دو، دوسری والی لے آؤ۔ اب جو اس نے اٹھائی اور ایک کو توڑا تو دونوں ٹوٹ۔ تو یہ بھینگا ہونا، ایک کا 2 نظر آنا، یا صحیح رنگتوں کا ادراک نہ ہونا، یہ علامت ہے کہ آنکھ بیمار ہے، قابل علاج ہے، طبیب کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر کسی عقل کو حق و باطل کا فرق نظر نہ آئے، کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے، شراب کیا ہے اور جوس کیا ہے، زنا کیا ہے اور نکاح کیا ہے، اگر یہ عقل کو صحیح فرق محسوس نہ ہو ان میں تو اس کی عقل بیمار ہے، اور اس کی عقل تندرست نہیں کہلائے گی۔ جس طرح آنکھ بیمار ہوتی ہے، بصارت بیمار ہوتی ہے، اسی طرح بصیرت بھی بیمار ہوتی ہے۔ اگر کسی کی عقل کو حق راستہ، صراط مستقیم، ایک ہی راستہ، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، لیکن اگر کسی کی عقل اس بات کا فتویٰ دے، اس کو یہ راہ دکھائے کہ میاں حق راستے کئی ہیں، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی چل جائے گا، یہ بھی چل جائے گا، ارے میاں بعض تو عقل کے اتنے اندھے ہوتے ہیں، اتنے بھینگے ہیں، بھینگے کو تو 2 نظر آتی ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی؟ سب ٹھیک ہے، یعنی فرض بھی ٹھیک ہے، حرام بھی ٹھیک ہے، جائز بھی ٹھیک ہے، ناجائز بھی ٹھیک۔ ارے میاں سب چلے گا، سب چلتا ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہ باتیں آپ کے کان میں پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ یہ ساری باتیں علامت اس بات کی کہ اس شخص کی عقل بیمار، اس کی عقل تندرست نہیں ہے۔ جس بندے کو ایک اسلام کی جگہ 2 اسلام نظر آئیں، ایک رسول کے 2 رسول نظر آئیں، ایک قرآن کے 2 قرآن نظر آئیں، تو سمجھ لیں اس کے دل کی آنکھ بھینگی ہے۔ جس طرح ظاہر کی سر کی آنکھ بھینگی ہوتی ہے، دل کا بھی انسان بھینگا ہوتا ہے، اس کی اس دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج دور حاضر میں یہ غلطی بہت پائی جاتی، خاص طور پہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ لاجک کے پیچھے لگتے ہیں۔ لاجک کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہمیں اس کی لاجک بتائیں۔ لاجک کا مطلب یہ ہے ہمیں عقل کے ذریعے سے سمجھائیں کہ یہ چیز ہماری عقل میں کیوں نہیں آتی، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں لاجک سمجھائیں اس کی۔ اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم احکام اسلام کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تو بڑے ذہین تھے، آپ تو اس نفس پر ہاتھ رکھتے تھے، بیماری کی وجہ کیا؟ بعض لوگ آ کر کہتے جی حضرت ہمیں اس بات کی حکمت سمجھا دیں، ہماری عقل میں نہیں آتا کہ اس کی حکمت کیا۔ آپ فرماتے باقی جتنے احکام اس کی حکمت معلوم ہے؟ وہ کہتا نہیں معلوم، تو آپ فرماتے اس کو بھی اسی لسٹ میں رکھ دیجیے۔ جب ان کی معلوم نہیں ہے، اگر اس ایک کی بھی نہ معلوم ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑے۔ اگر وہ حضرت فرماتے تھے، اگر وہ کہتا، ایک موقع پر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک بندہ آیا، اسی طرح الجھنے نے 2 گھنٹے تک حضرت کا وقت ضائع کیا۔ حضرت حکیم الامت پہنچ گیا، حضرت بڑے ذہین تھے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری بڑے تھے۔ حضرت حکیم الامت رحم اللہ جب آئے تو حضرت نے کہا یہ 2 گھنٹے سے میرا دماغ کھا رہا ہے۔ حضرت نے یہی پوچھا، کہتے ہیں مجھے عقل سے سمجھائیں، مثال کے مغرب کی 3 رکعت کیوں ہیں، فجر کی 2 کیوں ہیں، ایسے ہوتا نہیں عقل کے سوال۔ حضرت نے یہی سوال کیا، باقی معلوم ہے؟ کہتے نہیں۔ فرمایا اس کو بھی اسی لسٹ میں رکھیں۔ اب وہ چپ ہو کر فارغ ہو گئے۔ جب باقی حضرت فرماتے اگر یہ کہتا ہاں مجھے باقی چیزوں کی حکمت معلوم ہے تو میں ایک ایک کر کے پوچھتا کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی حکمت کیا۔ ایک بندہ ایسے ہی ہے کہ حضرت اس بات کی حکمت کیا، عقل میں نہیں آ رہی، فرق سمجھا دے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا ناک جو ہے یہ آپ کی پیشانی کے نیچے، پیشانی کے اوپر کیوں نہیں، گدی پہ کیوں نہیں لگا ہوا، اس کی حکمت آپ بتا دو، اس حکم کی حکمت میں بتا دوں۔
تو بعضوں کے لیے جواب علمی نہیں ہوتا بلکہ مسکت جواب ان کی تسکین کے لیے ضروری ہوتا. علمی اس لیے نہیں کہ وہ علم کی بنیادی باتوں کو، تمہیدات کو، اصول کو، کلیات کو نہیں جانتے. ان کے سامنے تقریر کرنا ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے مسکت ایسے ہی جوابات ضروری ہوتے ہیں تاکہ ان کو ان عقلی دلائل سے دوسرے دلائل سے تسکین ہو جائے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم کسی کا امتحان لینا چاہیں کہ اس کی دل کی آنکھ درست ہے یا نہیں تو اس کی مثال ایسے ہے. امام غزالی کو اللہ نے بڑے گہرے علوم عطا فرمائے. امام غزالی فرماتے ہیں جس طرح اگر کسی نابینا آدمی کے سامنے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے سجا دیے جائیں اور ان میں مختلف قسم کے رنگ برنگ کھانے ہوں، دسترخوان ہوں، انواع و اقسام کی مٹھائیاں ہوں، لذیذ چیزیں ہوں، پھل ہوں، تو اگر ظاہری آنکھ درست ہوگی تو وہ لذیذ کھانوں اور انواع و اقسام کی چیزوں اور نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. میاں بڑے اچھے فائدے میں رہے، ایسے دسترخوان پہ حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو. مولانا تاج کے دل کی بات کیا، ایسے دسترخوان پہ حاضری کی ہمیں سعادت، ٹھیک ہے، کہ ای سعادت بزور بازو نے، ای سعادت بزور زبان است. یہ سعادت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ بزور زبان. تو جس طرح دسترخوان پر موجود نعمتیں اگر آنکھ بینا ہے تو وہ دیکھ کر خوش ہوگا، اس کو مسرت حاصل ہوگی. اگر نابینا ہو تو اس کے لیے ان چیزوں کا موجود ہونا نہ ہونا ظاہری ہے، تو وہ جب تک کھائے گا نہیں موجود ہونا نہ ہونا برابر ہے. اسی طرح اگر کسی بندے کو اطاعت خداوندی کی طرف رغبت نہیں ہو رہی، نماز کی طرف رغبت نہیں، روزے کی طرف نہیں، قرآن کی طرف نہیں، ذکر کی طرف نہیں، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کی آنکھ نابینا ہے. جس طرح ظاہری نعمتوں سے اگر دسترخوان سجا ہوا ہو اور اس کو چیزوں کی رغبت اور شوق پیدا نہ ہو تو علامت ہے کہ اندھے کو ہم نے بٹھایا. ایسے ہی نہیں، اگر اندھا نہیں ہے دیکھنے والا ہے تو خوش ہوگا، مسرور ہوگا، رغبت ہوگی. اسی طرح اگر کسی کو طاعت الہیہ میں، احکام میں، اوامر میں رغبت نہیں ہو رہی، اس کو کشش نہیں ہو رہی، نماز کی طرف کشش نہیں ہے، ذکر کی طرف کشش نہیں ہے، تلاوت کی طرف، یہ علامت اس بات کی کہ یہ دل کا اندھا ہو چکا ہے، یہ دل کا نابینا ہے. جب تک اس کی بصیرت اور عقل اور دل کی بینائی درست نہیں ہوگی اس کے اندر طاعات کی رغبت پیدا نہیں ہوگی، اس کے اندر رغبت پیدا نہیں ہوگی طاعات کی. فرمایا کہ اگر کسی، امام غزالی دوسری مثال سے سمجھاتے ہیں، اگر کسی شخص کو سیاہ و سفید کا فرق معلوم نہ ہو تو یہ علامت ہے اس کی ظاہری آنکھ خراب ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کو زنا اور نکاح کا فرق معلوم نہ ہو تو یہ علامت اس باطن کی آنکھ خراب، اس کی عقل خراب ہے. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی کو پانی اور پیشاب کا فرق معلوم نہ ہو، کسی کے سامنے پانی بھی ہے، پیشاب بھی ہے، عرق گلاب بھی ہے اور سڑا ہوا بدبودار پانی بھی ہے، اگر وہ سب کو یکساں خیال کرے اور کہے یہ سارے برتنوں میں ایک جیسا ہے تو علامت ہے اس کی ظاہر کی آنکھیں خراب. ظاہر کی آنکھیں کہیں یہ ظاہر کا بھی. اسی طرح ہم یہ کہیں گے اس کی قوت شامہ، قوت ذائقہ بگڑ چکی. اسی طرح وہ بندہ جس کو حق و باطل میں فرق نظر نہ آئے، جس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی معصیت کا فرق محسوس نہ ہو، اس کی عقل بیمار اور اس کی عقل خراب ہو چکی ہے. جب تک اس خرابی کو دور نہیں کریں اس وقت تک اس کو حاصل نہیں ہوگا فائدہ. جیسے ٹائیفائڈ کا بیمار، تپے دق، ٹائیفائڈ کا بیمار آدمی، اس کی زبان پر اگر ہم چونسا آم بھی رکھ دیں، گلاب جامن ہو، لذیذ مٹھائی بھی اس کے منہ میں رکھی جائے، وہ اس کو کڑوی محسوس ہوتی اور وہ یہ کہے گا کیا مجھے کڑوی چیز کھلا رہے. لیکن وہی چیز اگر کسی تندرست کی زبان پر ہو تو اس کے ذائقے میں وہ لذت لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا. تو اگر کسی شخص کو مٹھائیوں کا ذائقہ معلوم نہ ہو اور اس کو کڑوی محسوس ہو، علامت ہے اس کے اندر بخار موجود، یہ اس کے بیمار ہونے کی علامت ہے. اس میں یہ قصور نہیں ہے کہ ان مٹھائیوں کے اندر، پھلوں کے اندر کوئی کڑواہٹ آ چکی. اسی طرح دین اسلام کی تعلیمات کی مٹھاس اگر کسی کو محسوس نہ ہو
اور اس کے اندر وہ عیب تلاش کرے اور ریب تلاش کرے، ریب لا ریب فی، تو یہ علامت اس بات کی کہ خود اس کی قوت یہ روحانی طور پر یہ ٹائیفائڈ کا بیمار ہے۔ جس طرح ظاہری بیمار کو لذیذ مٹھائی بھی کڑوی لگتی ہے، اسی طرح اس باطنی ٹائیفائڈ کے مریض کو بھی جو لذیذ چیزیں، حلاوت والی چیزیں، وہ بھی اس کو کیا لگتی ہیں جی؟ اس کو بتائیے جی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور ہمارے لیے نماز انتہائی بوجھل اور پریشان کن چیز، تو فرق کتنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے ذریعے سے حلاوت، آپ صحابہ کرام ان کو لذت حاصل ہوئی، قرآن کی تلاوت میں ان کو حلاوت اور مٹھاس محسوس ہو رہی ذکر میں، اور ہمارے لیے وہ تلاوت اور یہ ساری چیزیں وہ نفس پر بوجھ اور گراں، تو علامت ہے اس بات کی کہ ہم روحانی طور پر سخت قسم کے ٹائیفائڈ میں مبتلا ہے۔ جس طرح ظاہری طور پر بخار اترتا ہے تو یہی چیزیں اس کو لذیذ محسوس ہونا شروع ہوتی، اسی طرح جب باطنی طور پر یہ ٹائیفائڈ دور ہوتا ہے صحبت اہل اللہ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ذکر سے، اصلاح قلب سے، اصلاح نفس سے، تو پھر یہی چیزیں اس کو کیا محسوس ہونا چاہتی ہیں؟ اس کو لذیذ معلوم ہونا شروع ہوتی ہے، اس کو طاعات میں اسی طرح لذت آنا شروع ہوتی ہے۔ جس طرح تمام انسانوں کی نظریں ایک جیسی نہیں، کسی انسان کی نظر بہت دور تک دیکھتی، کسی کی کمزور ہے، اسی طرح عقلوں کے اندر بھی تفاوت، کسی کی عقل کمزور ہوتی، کسی کی اس سے زیادہ، کسی کی زیادہ، سب سے زیادہ جو عقل کامل ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی عقل ہے۔ سب سے زیادہ کامل عقل اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس کی ایک لاجک، ایک دلیل بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے مالدار، بڑی بڑی حکومتیں کرنے والے موجود ہیں دنیا میں، گزر گئے، لیکن ان کے پیروکار نہیں، ان کے چاہنے والے نہیں۔ اور دوسری طرف سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی 2 مہینے 2 چاند ایسے گزر جاتے تھے، سوائے اسودین کے، پانی کے اور کھجور کے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مال و دولت نہیں، محلات نہیں، جائیدادیں نہیں، اس کے باوجود پوری دنیا ہے کہ آپ پر فدا ہے اور مٹی چلی جا رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے چاہنے والے، مٹنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، آپ کے ثنا خواں، آپ کے قصیدہ خواں، انبیاء کی شان میں محترم، اور کسی بادشاہ کا کوئی بھی نہیں۔ تو یہ کروڑوں لوگوں کا دل و جان سے نثار ہونا اور عشق کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہونا، یہ دلیل اس بات کی کہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ عقل والے تھے، اس لیے کہ کوئی شخص بھی کسی بے عقل پر عاشق نہیں ہوتا، جس کی عقل سب سے زیادہ کامل ہوتی ہے اسی کے کمالات کا معترف ہو کر اس کو دل دے بیٹھتا ہے اور اپنی جان نثاری اور فداکاری اس پر ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے عشاق کی تعداد کروڑوں اور اربوں میں ہر زمانے میں موجود رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ کے بعد جو تیسرا ذریعہ عطا فرمایا ہے علم حاصل کرنے کا، وہ عقل ہے۔ آپ حضرات عقل کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سے سمجھ گئے کہ عقل کو اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت عطا فرمائی اور کیا اس کا معیار۔ جس طرح حواس خمسہ کا دائرہ محدود ہے، اسی طرح عقل کا دائرہ علم بھی محدود ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ چیزوں کے علم حاصل کرنے کے لیے عقل بھی جواب دے جاتی ہے، اس لیے کہ عقل کا دائرہ کار محسوسات ہیں، محسوس چیزوں کو کام میں لا کر اس کے فوائد سامنے لا۔ یہ سائنس کا دار و مدار عقل پر ہے، فلسفہ، سائنس، علوم سائنس جتنے بھی ہیں، اور اس کی بہت انواع ہیں، تو سائنس کا دار و مدار عقل پر، اور اس کا دائرہ صرف محسوسات ہیں جو انسان کے سامنے ہیں، اسی کے اندر تجربات کے ذریعے سے اس کے فوائد عقل کے ذریعے سے ان پر وہ کھلتے ہیں، راز جتنا تجربہ اور جتنی محنت کرتے ہیں راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن محسوسات سے آگے ایک اور جہان بھی ہے جو مغیبات کہلاتا ہے، جس کو غیب کہتے ہیں، جو پردہ غیب میں ہے،
اور غیب محسوس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. مغیبات کا جہان محسوسات سے کہیں بہت بڑا ہے. تو جو مغیبات ہیں، جو محسوسات کے بعد آتے ہیں، ان مغیبات کے علم کے لیے عقل ہرگز مفید نہیں ہے. وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خالق کائنات ہیں، جو لطیف و خبیر ہیں، ہم نے پیدا کیا، اور وہ جیسے اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا، پہلے میں نے آیت بھی پڑھی تھی کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا؟ یعنی خالق ہو اور اس کے علم نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق ہیں، دیکھیے جی بڑا ہی عجیب استدلال ہے. ساری چیزوں کا مخلوق ہونا مسلم، اور ہر مخلوق کے لیے خالق لازم. جب مخلوق کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی خالق بھی موجود ہے. جب خالق موجود ہے، خالق ہونا عقل کے ذریعے سے مان لیا گیا، تو الا یعلم من خلق، کیا وہ جانے گا نہیں؟ اس کو علم بھی سب چیزوں کا موجود ہے. وہو اللطیف الخبیر، بڑا باریک بھی، بڑا باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. اس کے دائرہ علم کے احاطے میں سب چیزیں آتی ہیں، اور بڑی باریکی سے گہرائی تک، اندر تک ہر چیز سے باخبر ہے. لطیف الخبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان اور اس کے اوصاف کمال اور اوصاف جمال میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں عقل جواب دے جاتی ہے، پھر آگے علم حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو بنایا. کیوں؟ اب میں پرانی بات کی طرف آتا ہوں شروع میں، کہ عقل کا دائرہ چونکہ محسوسات ہے، اس کا نتیجہ ظن کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، تخمین کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل نہیں ہو سکتا. یقین حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں وحی عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے. خالق کو ہر چیز کی پوری خبر ہے، خالق کو ہر چیز کی پوری خبر ہے. لطیف الخبیر، چونکہ وہ لطیف و خبیر ہے، اس لیے اس کی دی ہوئی خبر سے پورا یقین حاصل ہو جاتا ہے. جس طرح حواس خمسہ عطا فرمائے، اس کا دائرہ محدود، جہاں حواس خمسہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی، پھر عقل کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، پھر وحی کی آگے کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی آگے سرحد نہیں. وحی کا دائرہ کار لامحدود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو چوتھا ذریعہ عطا فرمایا، جہاں عقل کے ذریعے سے انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، وہاں وحی کو عطا فرما. اب جتنی بھی غیب کی چیزیں، جیسے جنت و دوزخ کے احوال ہیں، قبر کے احوال ہیں، پل صراط ہے، قیامت کا ایک دن، 50,000 سال، جنت کی نعمتیں، نعمائے جنت، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور فرشتوں کی تعداد، یہ ساری چیزیں مغیبات ہیں. پھر لوح، پھر محفوظ، پھر عرش، پھر سدرۃ المنتہا، یہ سب غیب کی چیزیں. ان چیزوں کو انسان اپنی عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا. ان چیزوں کا علم عقل کے ذریعے سے نہیں، بس وحی کے ذریعے سے معلوم ہوں گی، اور وحی کے ذریعے سے ہی ان کا علم حاصل ہوا، اور ان کو مان لینے کا نام ایمان ہے. جہاں تک عقل کا دائرہ کار ہے وہ ایمان نہیں. جب وحی کا دائرہ کار شروع ہوتا ہے تو ایمان شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایمان نام ہے یؤمنون بالغیب کا، یؤمنون بالغیب. تو وحی کے ذریعے سے آخرت کی یہ چیزیں معلوم ہوئیں. اب یہاں آ کر جو لوگ، جو فلاسفہ، جو سائنسدان غلطی میں پڑے، وہ بہک گئے. انہوں نے عقل کو لامحدود ذریعہ علم سمجھا، چنانچہ مغیبات میں آ کر اپنی عقل کو لڑانا شروع کیا. اب جب وہ ان کی عقل میں وہ چیزیں نہیں آئیں تو انکار کر دی. وہ اس بنیادی غلطی میں پڑ گئے، ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ تمہاری عقل کا دائرہ علم محدود ہے،
اس کی لمٹ ہے، اس سے آگے وحی کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، رسالت کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنی عقل کے دائرے کو لامحدود سمجھا، تو مغیبات میں اور آخرت کی چیزوں میں جب عقل اور عقلی گھوڑے دوڑانا شروع کیے تو اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے ہماری عقل میں تو نہیں آتا کہ جنت اتنی وسیع ہوگی، ہماری عقل میں تو نہیں آتا، اور حقیقت بھی ہے یہ عقل میں آ بھی نہیں سکتی۔ ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوزہم، حضرت نے بڑی عجیب مثال سے سمجھایا۔ حضرت نے فرمایا کہ جس طرح ایک سنار کا ترازو ہوتا ہے، سرافا بازار میں جائیں، اس کی ٹیبل کے اندر شیشے میں ایک ترازو رکھا ہوتا، اس ترازو پر ہم 1 تولہ 2 تولہ چند تولے سونا تول سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس ترازو کی ایک لمٹ ہے کہ اس پر ہم کتنا سونا تول سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس ترازو کو لے کے کوئی آدمی چاہے کہ میں اس پر چٹان تول لوں اور چٹان کا وزن معلوم کروں، بلکہ اس پر میں پہاڑ لاد دوں اور کوہ ہمالیہ، کوہ ہندو کش، کوہ سلیمان، اس کا وزن معلوم کر لوں، تو بتائیے اس کو علم حاصل ہوگا؟ علم حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ترازو اپنے اصلی کام سے بھی جواب دے دے، وہ بھی چکنا چور ہو کر ختم ہو جائے۔ جس طرح ترازو کی ایک لمٹ ہے، اس طرح عقل کی بھی ایک لمٹ ہے۔ عقل کو محسوسات اور تجرباتی دنیا میں کام میں لانے کے لیے رکھا گیا کہ اس کے ذریعے سے تم کائناتی چیزوں کو کام میں لاؤ، ان سے فائدہ حاصل کریں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا۔ عقل کے ذریعے غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں آثار میں، اور پہچانے کہ ہے کوئی پیچھے اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، عقل کے ذریعے سے یہ تو کریں۔ لیکن اگر اس عقل کے دائرے کو بڑھایا اور یہ سمجھا کہ ہم آخرت کی ان چیزوں کو عقل کے ذریعے سے سمجھ لیں، تو یہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نہ صرف یہ کہ علم حاصل نہیں ہوگا، بلکہ عقل اپنے اصلی کام سے بھی جواب دے جائے گی۔ چنانچہ ایسے لوگ سٹپٹا گئے اور ان کی جو عقل تھی وہ اپنے اصلی کام سے بھی جواب دے گی، کیونکہ انہوں نے عقل سے وہ چیز تولنا شروع کی جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں۔ ترازو کے سامنے پہاڑ کی پھر بھی لمٹ ہے، ترازو کے سامنے پہاڑ لمٹ، وہ بھی محدود، یہ بھی محدود، البتہ یہ چھوٹا محدود، وہ بڑا محدود۔ لیکن عقل کے سامنے وحی کی تو کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، وحی ایسی غیر محدود چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بکری کو دودھ کے لیے پیدا کیا ہے، وزن کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر کوئی بکری کو لے جائے کہ ہم سپن بولدک سے اس پر گاڑی کا انجن رکھیں گے، فریج رکھیں گے اور چمن بارڈر کراس کرائیں گے آگے، بتائیے بکری پر وزن ڈال کے پہاڑ پہ چڑھائیں گے اور آگے، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کہ بکری کا جو اصل کام ہے اس سے بھی ختم، فوراً مر جائے گی بکری۔ تو بکری کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اگر اس مقصد سے ہٹ کر خچر والا کام لیا اس سے، تو وہ جواب دے جائے گی، مر جائے گی، کیما ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالی نے عقل کو جس مقصد کے لیے رکھا ہے اسی میں لائیں۔ عقل کے دائرے کے اندر جتنا کام لیں مفید، اگر اس کے دائرے سے بڑھ کر اگر کام لیا تو اپنے اصلی کام سے بھی جواب۔ جس طرح حواس خمسہ میں اگر ہم چیزوں کے ذائقے کو معلوم کرنے کے لیے آنکھ کا استعمال کریں، یا ٹھنڈا گرم معلوم کرنے کے لیے ہم کان کا استعمال کریں، جیسے وہ اعضاء اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے مفید اور دوسری چیزوں میں آ کر اپنے اصلی کام سے بھی معذوری ظاہر کر دیں گے، اسی طرح اگر عقل سے وہ کام لیا جو اس کا دائرہ نہیں تو عقل اپنے اصلی کام سے بھی جواب دے دے۔ اس نے مولانا روم نے بڑی پتے کی بات فرمائی ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، آزمودم عقل دور اندیش را، آزمودم عقل دور اندیش را، بعد ازی دیوانہ سازم خیش را۔ میں نے بہت زمانہ اپنی عقل کو آزماتا رہا، بالآخر نتیجے میں پہنچا کہ دیوانہ بننے میں ہی خیر۔ کیا مطلب؟ بس آگے جب وحی کا میدان اور آگے دین کا میدان شروع ہوا، اب دیوانگی ہی میں خیر ہے، یہاں عقل کا کوئی کام نہیں۔ بعد ازیں دیوانہ سازم خیشرا، عقل کو اللہ تعالیٰ نے بہت مفید بنایا ہے، بڑی فضیلت والی چیز، لیکن اس کا دائرہ محدود رکھتی۔
میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. مولانا صابر اللہ نے بیان میں کتنی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اطلع رجل من اہل الجنہ، اگر اہل جنت میں جنت سے کھڑکی کھولی جائے اور اہل جنت میں سے کوئی شخص زمین کی طرف جھانک لے، وبدات اساریر وجہی، اور اس کی پیشانی کے یہ خطوط نیچے ظاہر ہو جائیں، لطمس ضوءہ ضوء الشمس کما یطمش الشمس ضوء النجوم، جس طرح سورج کے آنے سے ستاروں کی روشنی ختم، اس طرح جنتی کی پیشانی کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی ختم. اگر کوئی اس چمک کو عقل سے سمجھنا چاہے سمجھ سکتا ہے. تو جنہوں نے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے عقلی گھوڑے دوڑائے وہ اب عقل سے فارغ ہو گئے، وہ کسی کام کے نہ رہے. یہ ایسے ہی جنہوں نے آنکھوں کو استعمال کیا سالن کے لیے، آنکھیں کسی کام کی نہ رہے. اور یہ بھی حدیث میں ہے وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت حوران بہشت کے سر پہ جو اوڑھنی ہوگی، نصیف، ایک تو بڑی چادر ہوتی، وہاں تو پردہ تو نہیں کرانا، نہ پردہ ہے، پردے کے لیے بڑی چادر استعمال ہوتی نا، ویسے لباس میں چھوٹی سی وہ چھوٹی ہوتا ہے جس کو خمار کہتے، اوڑھنی، صرف سر ڈھک لیا زینت کے لیے. اس کی قیمت اتنی ہے کہ آسمان و زمین کے سارے خزانے مل کر اس دوپٹے کی قیمت نہیں بن سکتے. پڑھا جی بخاری شریف میں وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. آپ بتائیے دنیا کی قیمت لگائیے، پوری دنیا کی پراپرٹی، کیا دبئی، کیا سوئٹزرلینڈ، کیا مری، کیا بحریہ ٹاؤن، کیا کراچی، کیا ڈی ایچ اے، ساری دنیا کے جہاز، کرنسیاں، سونے چاندی، سب جگہ کی بینکوں کے ریال ڈالر سب جمع کر لیں، پراپرٹیاں بیچ دی، جہاز بیچ دیے، ریل گاڑیاں بیچ دی، دکانیں بیچ دی، بنگلے بیچ دیے، ما فیہا، پھر اس کا ایک چیک بنایا اور اس چیک کے ذریعے سے خریدنے کی کوشش کی، جنت کی حور کے اس دوپٹے کو واپس کر دیا جائے گا کہ یہ قیمت نہیں بن سکتے، قیمت ادا نہیں کر رہے. بتائیے وہ دوپٹہ کیسا ہو، عقل میں آ سکتا ہے؟ ایک تیسری حدیث میں اکثر بیان میں یہ روایات ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور امین ذات نے یہ بیان کیے، یہ سچ ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ایسے ہی ہے. جب موت قریب آتی ہے جنت کے فرشتے آتے ہیں، مومن روح کے لیے جنت کا کفن لاتے ہیں، خوشبو لاتے ہیں، یہ عقل میں آتی ہے بات؟ اس کے استقبال ہوتے ہیں، پھر قبر کی وسعت کھودیں، آنکھوں سے کھودیں تو اتنا نہیں، کتنی مرتبہ بعد میں کھدائی ہوئی پوسٹ مارٹم کے لیے یا قبروں کو کھولا گیا کسی اور مقصد، کچھ بھی نہیں تھا، اور حدیث کہہ رہی ہے تا حد نظر وسعت پیدا ہو جاتی ہے. یہ عقل میں آنے والی بات، جس کا دائرہ وہی ہے. جنہوں نے یہ باتیں عقل سے سمجھنے کی کوشش کی، عقل سے فارغ ہو گئے. ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، میاں تمہارا یہ دائرہ نہیں، یہ ماننے کا دائرہ تھا، یہ سمجھنے کا دائرہ نہیں. وہی کا مطلب ماننا ہے، وہی کا مطلب سمجھنا نہیں ہے. مغیبات کو سمجھنا نہیں، مغیبات کو ماننا ہے. ایک تیسری حدیث بھی بتا دو. جو اہل جنت اللہ تعالی، یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، بستان المحدثین میں شیخ ابو اللیث سمرقندی رحم اللہ نے ذکر کی. جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لائبہ ہے. اگر وہ اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندروں کا ترش یہ کھاری پن ختم ہو جائے، سارا پانی میٹھا ہو جائے. کیوں بھائی، کتنی ہم ساری دنیا کی شوگر ملیں بھی لا کر وہاں ڈیل دیں، یہ صرف ہمارا جو کماڑی والا حصہ ہے، یہ جو آگے جو پیر پھر، یہ بھی میٹھا نہیں ہوگا، ایسے ہی نہیں. لیکن وہ کیا مٹھاس ہوگی، سارے سمندر میٹھے ہو جائیں. میں آج ایسی باتیں کروں گا آپ کا آگے جانے کو جی چاہے گا. کیوں بھائی؟ یہ دنیا میں دل اسی لیے لگا ہو کہ آگے کی خبر نہیں ہے، آگے پتہ چل جائے تو بھاگ بھاگ کر جائے. صحابہ کرام کی یہی کیفیت تھی، ان کو آگے کی خبر تھی. ہم پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، وہ آگے دیکھتے تھے.
اس دوپٹے کے بارے میں ایک اور بات کہ اس کی خوشبو سے آسمان و زمین کی ساری فضا مہک جائے. یہاں مہنگی سے مہنگی خوشبو لے آئیں، عود لے آئیں، آپ سعودی عرب سے لائیں، بڑے اعلیٰ قسم کے عود ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا، آج تک میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو ہم مڑ کے دیکھیں کون بندہ خوشبو والا ہے. اتنی خوشبو کبھی دیکھی آپ نے؟ ہاں قریب آتے ہیں، پوچھتے ہیں لگانے کے بعد میں آئی کوئی خوشبو؟ کوئی نہیں آئی. پھر دیکھو ذرا ہماری قیمتی خوشبوؤں کا حال یہ ہے، بتانا پڑتا. چلو بہت زیادہ ہوگی کمرہ مہک جائے گا، لیکن میاں وہ کیا خوشبو ہوگی کہ اس کے لہراتے ہی آسمان و زمین کا سارا خلا خوشبو سے بھر جائے. اس خوشبو کو کوئی اپنی عقل سے سمجھ سکتا؟ جنت کے میوہ جات، جنت کی نعمتیں، اس کے لذائذ، اس لیے قرآن، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. دنیا کے تمام نقشہ بنانے والے آرکیٹیکٹ ان کو بلا لیں جو عمارتوں کے محلات کے نقشے بناتے ہیں، جو پارکوں کے نقشے بناتے ہیں، سب کو کہا جائے متفقہ ایک ایسا خوبصورت باغ اور محل تیار کرو کہ ساری دنیا کے دماغ اس کے حسن میں مصروف ہو جائے. لاؤ اس کے لیے جو چیزیں، اس ساری دنیا جہاں تک اس کو حسین بنانے کے لیے کنواں اور ساری دولتیں خرچ کر دے، جنت اس سے بھی کہیں زیادہ حسین. اس لیے کہ ولا خطر علی قلبی بشر. تو وہی کا میدان ایسا ہے، مغیبات کا میدان یہ عقل میں نہیں آتا، یہ ماننے کا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں میاں ہمیں ذرا اپنی عقل کا امتحان لینے دو، ہم آپ کی عقل کا امتحان لینا چاہتے ہیں. ہماری عقل اتنی کمزور، نارسا اور ناقص ہے کہ 50-100 سال پہلے کی چیزوں کی خبر یا 50-100 سال بعد میں آنے والی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. جب تک یہ مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی تھی، خوردبین مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ 100 سال پہلے ایجاد ہوئی. 100 سال پہلے ایجاد ہوئی. 110-15 سال پہلے لوگوں سے کہا جاتا، بڑے بڑے عقل مندوں سے، میاں اس پانی کے قطرے میں لاکھوں جرثومیں موجود ہیں. وہ کہیں گے میں کیسی پاگل ہونے والی باتیں کر رہا ہوں، وہ فوراً انکار کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن ہم مائکروسکوپ سے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ جب تک یہ موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا، یہ کمپیوٹر نہیں تھا. پتہ ہے جب کمپیوٹر ایجاد ہوا تھا تو ایک بڑے کمرے کی شکل میں تھا، اب یہ سارا کمپیوٹر موبائل میں آ گیا. جب تک یہ ایجاد نہیں تھا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس وقت یہ تاروں کے ذریعے سے فون ہوتے تھے نا، ادھر سے فون اور آگے تار کے ذریعے سے، اس وقت اگر کسی کو کہا جاتا میاں ایسے فون آنے والے ہیں کہ بغیر تار کے ایسے بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں گے، دیکھیں گے جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اور دنیا کے کونوں میں ہوں گے، لوگ مان لیتے بات. سارے عقلاء انکار کر دیتے یہ فرضی باتیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن آج اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں. جب یہ لوگ جب چھکڑے پر تھے اور اونٹوں اور بیل گاڑیوں میں سفر کر، اس وقت کہا جاتا کہ ایسی سواری آنے والی ہے لاکھوں ٹن وزن لے کر آسمانوں پہ اڑے گی 35,000 فٹ کی بلندی پہ اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گی. جب تک یہ جہاز ایجاد نہیں ہوا تھا، انہی سائنسدانوں، انہی عقل پرستوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا جاتا کہ آنے والی ایسی سواری، تو یہ بات مان لیتے، فوراً انکار کر دیتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فضا میں اتنا بڑا جہاز اڑے اور اتنی رفتار سے اتنا وزن لے کر، کیسے ہو ہی نہیں سکتا. آج نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کتنا بڑا وزن لے کر جہاز ادھر سے ادھر پوری دنیا میں اس وقت پرندوں کی طرح تیر رہے ہیں. تو اسی طرح جس طرح انسان کی عقل اتنی ناتمام ہے کہ 50-100 سال بعد آنے والی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، صاف انکار کر دیتی ہے، تو یہ عالم آخرت
جو دنیا کے مقابلے میں لامحدود جہان ہے، یہ عالم آخرت کی چیزوں کو عقل کے ذریعے سے کیسے سمجھ سکتے؟ اب جب عالم آخرت کی چیزیں ان کے سامنے بیان کی جاتی فوراً انکار کر دے. تو انسان کی عقل کا تو کمزوری کا یہ عالم. اگر اللہ سبحانہ و تعالی یہ قدرت عطا فرماتے، ایک اور سائنسی مثال دے دوں، ہمیں انہی کی مثالیں دینی چاہیے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو یہ قدرت عطا فرماتے، 8-9 مہینے کا بچہ ہے اور کسی طرح ماں کے پیٹ میں اس سے کسی کو گفتگو کا موقع مل جاتا اور اس سے گفتگو کرتے، میاں تم جس جہان میں رہ رہے ہو یہ تو 1-2 بالشت کا جہان ہے، باہر ایسی دنیا ہے، ہزاروں لاکھوں میل کا جہان ہے، ایسے سورج ہے، ایسے ستارے ہیں، ایسے چاند ہیں، ایسے جہاز ہیں، ایسے میزائل ہیں، ایسے اسلحے. تلواروں کے زمانے میں آج کے میزائلوں کی بات کی جاتی، بموں کی سمجھ لیتے آج موجود ہیں یا نہیں. اور اس بچے سے کہا جائے ایسا جہاں وہ صاف انکار کر دے، اگر اس کو اتنی سمجھ ہو اور بات کرنے کی قدرت ہو تو وہاں سے صاف انکار کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو اس سارے جہان کی وسعت کا مشاہدہ کرتا ہے. اسی طرح اس جہان میں ہم اس دنیا کے پیٹ میں ہیں، یا انبیاء علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اس پیٹ سے نکلنے کے بجائے جب آخرت کے جہان کی طرف ولادت حقیقی ہوگی، ایسا جہان ہوگا جس کی کوئی حد نہیں، اس کی بے انتہا وسعتیں، اتنی بڑی جنت، اتنے بڑے درجات، اتنے بڑے محلات. مولانا ساجد اسلم آخری بندہ جو جنت میں جائے گا مسلم کی روایت کے مطابق، آپ نے پڑھا یہ روایت فضائل ایمان میں بھی موجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے 10 گنا بڑی جنت عطا کریں. اب انسان سوچے کہ آخری بندے کا یہ پیکج ہے، جو پہلے جائیں گے وہ لاکھوں اربوں خربوں، ان کو کتنی بڑی بڑی ملیں گی جنتیں، کوئی عقل میں آ سکتی ہے؟ جس طرح وہ بچہ ماں کے پیٹ کی بالشت بھر دنیا میں رہتے ہوئے اس جہان کی وسعتوں کو نہیں مان سکتا، لیکن آ کر ساری چیزیں دیکھتا ہے، اسی طرح اس دنیا کے پیٹ میں رہتے انبیاء علیہ السلام نے آخرت کے جہاں کی وسعتوں کا ہمیں بتایا ہے، لیکن جب ہم وہاں جائیں گے وہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گی. وہی ہی کے ذریعے سے نقطہ یقین اور نقطہ اطمینان حاصل ہوتا ہے. اگر ان چیزوں میں ہم نے عقل دوڑانا شروع کی، ہر وقت بے چینی میں، پریشانی میں، ڈاواں ڈول کشتی کی طرح رہیں گے. لیکن جس دن یقین کر لیا، ایمان لے، یقین کی دولت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ وہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. دیکھو یہ تو ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں نا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. ارے میاں، جب یہ چیزوں اپنی آنکھوں میں اس کے سامنے ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے بنائے ہوئے انسان کو دوبارہ ان مردوں کو اٹھا کر سامنے کھڑا نہیں کر سکتا؟ یہ کیسی تم بے عقلی کی باتیں کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے خبر دی ہے. تو انسان کی عقل نارسا، اس کی پرواز کا عالم تو اتنا ہے کہ اگلے اس ماں کے پیٹ کے محدود جہاں کے مقابلے میں محدود دنیا کی بات نہیں سمجھ سکتا، جس کو چند لمحوں اور چند منٹوں کے بعد آ کر دیکھ لیتا ہے. تو اس محدود کے مقابلے میں آخرت کے لامحدود جہان کی بات کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے جس نے سمجھنے کے راستے پر سفر شروع کیا وہ آگے گمراہی اور انکار اور الحاد اور دہریت کے گڑھے میں گر گیا، اور جس نے ماننے کے راستے پر سفر کیا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اس لیے کہ ماننا یہ صراط مستقیم اور ہدایت کا راستہ ہے. تو وہی کا میدان ماننے کا ہے، سمجھنے کا نہیں.
حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا. حضرت فرماتے ہیں میاں یہ عقل جب بڑھتی ہے نا تو بہت پریشان کرتی، زندگی تباہ کر دیتی. بہت سارے عقلاء اس عقل کے آگے حدود سے بڑھنے کی وجہ سے برباد ہو گئے. بڑے بڑے عقلاء تھے، جنت کی نعمتوں کو نہ سمجھ سکے، انکار کر دیا انہوں نے. آپ سر سید احمد خان کی تفسیر کو پڑھ لیجیے، انہوں نے جنت دوزخ کا انکار کیا. بڑے عقل والے تھے، لیکن یہاں آ کر جب انہوں نے اپنی عقل کو وحی کے میدان میں دوڑایا، بھٹک گئے، گمراہی کے راستے کا شکار ہو گئے. حضرت نے اس کو بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا. میاں اس عقل کی مثال گھوڑے کی طرح ہے. یہ گھوڑا بہت مفید ہے، بہت مفید جانور ہے، لیکن اس کے مفید ہونے کی بھی ایک لمٹ ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی سفر شروع کرنا چاہتا ہے، اس کے سفر کا کچھ حصہ میدانی، آگے پہاڑی علاقہ اور سنگلاخ چٹانیں. اب یہاں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک بندہ تو وہ ہے جو گھوڑے کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ گھوڑا میدان میں بہت مفید ہے. جب یہ میدان میں مفید ہے تو پہاڑوں کی ان سنگلاخ اور ان سخت پتھریلی چٹانوں پر بھی مفید ہوگا، لہذا میدان میں بھی دوڑایا اور پہاڑ پر بھی چڑھانے کی کوشش. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میدان کا سفر تو طے کر لے گا، لیکن جب پہاڑ پر گھوڑے کو دوڑائے گا یہ کسی کھائی میں گر جائے، گھوڑا بھی ہلاک ہوگا اور یہ خود بھی برباد ہوگا. اور ایک وہ شخص آیا جس نے کہا میاں یہ گھوڑا پہاڑ پر تو کوئی مفید نہیں، جب یہ پہاڑ پہ مفید نہیں تو ہمیں یہاں سے بھی کام لینے کی ضرورت نہیں. چنانچہ اس نے پیدل سفر شروع کیا. یہ بھی منزل تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ سفر جو پیدل یہ گھوڑے پر طے کرتا تو جلدی پہاڑ تک پہنچ جاتا. اس نے کہا نہیں، یہ بھی میں پیدل شروع کروں. جب یہ پہاڑ پر نہیں چل سکتا، جب ہماری ٹرین اوپر نہیں جا سکتی گلگت اور بلتستان کے پہاڑوں پر، ہم یہاں کراچی سے بھی ٹرین پہ نہیں بیٹھیں گے، لہذا یہیں سے پیدل شروع کیا. یہ پہنچ جائے گا جس کردو پیدل بلتستان، یہ بھی راستے میں بھٹک تھک کر چور ہو جائے گا، منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکے. اور ایک تیسرا آدمی تھا، اس نے یہ سوچا کہ جہاں تک میرے لیے گھوڑا مفید ہے میں اس سے کام لوں، اور آگے گھوڑا مفید نہیں وہاں چھوڑ کر آگے میں پیدل چلوں. یہ شخص منزل پر پہنچے گا اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بھی بچا لے گا. جس طرح گھوڑے کی مثال ہے اسی طرح عقل کی مثال ہے. وہ آدمی جو عقل کو عقل کے میدان میں بھی استعمال کرے اور چونکہ وہ سمجھتا ہے عقل بڑی مفید ہے تو وہی کے میدان میں بھی چلانا شروع کرے، یہ ہلاکت میں گر جائے. اور وہ آدمی جو سمجھے کہ چونکہ عقل وہی کے میدان میں مغیبات میں کام نہیں آتی، لہذا جو اس کا اپنا دائرہ وہاں بھی کام میں نہ لائے، تو یہ شخص بھی منزل پہ نہیں پہنچے. اس کو جو غور و فکر کی دعوت دی، تدبر کی، عقل کو یہاں بھی کام میں نہیں لاتا، یہ شخص بھی منزل پہ نہیں پہنچے. ہاں جو شخص عقل کو اس کے دائرے میں تو خوب استعمال کر، تدبر میں، تفکر میں، تفقہ میں، ایجادات میں، خدمت خلق میں، تجربات میں، لیکن جہاں وہی کا میدان شروع ہو جائے وہاں یؤمنون بالغیب پہ عمل کرے، یہ سیدھا منزل پر پہنچے گا، رضا الہی بھی حاصل کرے گا اور جنت تک جو اس کا اصلی گھر ہے وہاں تک عافیت کے ساتھ پہنچ جائے. تو عقل کی مثال گھوڑے کی طرح ہے. اللہ اکبر. ایک یہاں عام لوگوں کے شبہ کے لیے بات عرض کر دوں. یہ جتنی چیزیں ہیں جو مغیبات کی چیزیں ہیں یہ خلاف عقل نہیں ہے، یہ ما فوق العقل ہے. لوگ سمجھتے ہیں احکام شریعت ایمان کی چیزیں خلاف عقل ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلاف عقل نہیں ہے بلکہ ما فوق العقل ہے. خلاف عقل ہونا اور چیز ہوتا ہے اور عقل سے ماورا اس کی سطح سے بلند ہونا اور چیز ہوتا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خلاف عقل نہیں ہے. اس لیے کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ اگر یقین حاصل کرنا چاہتا ہے، اطمینان کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہی الہی پر ایمان لائے اور ان ہر چیز کے دائرہ کار کو سمجھے اور اس کے مطابق چلے.
وہی کے بارے میں بڑی عجیب بات فرمائی گئی، وہی حق ببینت سود ہما، وہی حق ببینت سود ہما، در نگاہش سود و بہبود ہما۔ وہی حق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہی، اس کی نظر میں ہر ایک کی فلاح اور بہبود ہے، یہ ہر ایک کی فلاح چاہتی ہے۔ وہی کی نظر میں ہر شخص کی بہبود، فلاح اور کامیابی وہی یہ چاہتی ہے، ہر بندہ کامیاب ہو جائے۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر۔ بس جو عقل ہے یہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے، یہ دوسروں کے غیر کے بہبود سے غافل ہے، یہ صرف اپنا نفع دیکھتی ہے، دوسروں کے نفع سے یہ کیا ہے جی، یہ غافل ہے۔ اس لیے کامیابی اس پر ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کے دائرہ کار کو سمجھیں۔ خلاصہ بحث یہ نکلا، یقین اور اطمینان اور انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، یعنی خلافت اور عبادت، اس کو نقطہ یقین کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور نقطہ یقین وحی کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ اگر یہ عقل کے تک محدود رہا، یہ ہمیشہ پریشانی تخمین کے دائرے میں بھٹکتا رہے گا، کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جس کو حضرت شیخ سعدی نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر منزل تک پہنچنا چاہے گا، وہی سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر، آسمانی ہدایت سے ہٹ کر، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہاں ایک بات دعوے کی ثابت ہو گئی، وہ بات یہ ثابت ہوئی کہ انسانیت کی تکمیل کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے، یقین کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے۔ اب میں اگر قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ یوں کروں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے، وہی ہی سے دلوں کو یقین کی اور اطمینان کی دولت ہے۔ اس لیے کہ جب تک یقین نہ ہو بندہ بے چینی کی کیفیت میں رہتا ہے، جب یقین ہو تب اس کے اندر کیفیت اطمینان اور استقرار کی پیدا ہوتی ہے، ورنہ وہ ڈاواں ڈول رہتا۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، جیسے یہ کاغذ ہے، کھلے میدان میں ہو اور تیز آندھی اور طوفان ہو، کاغذ کو چین نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن جب اس پر وزن رکھ دیا گا اس کو استقرار حاصل ہو۔ اسی طرح عقل کھلے میدان میں بے چین رہے گی، ڈاواں ڈول۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدلتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدلتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لیکن جب اس پر وحی الہی کا ویٹ رکھ دیا اور اس کو یقین اور استقرار اور اطمینان حاصل ہوگا، تو چین اگر چاہتی ہے دنیا، اطمینان چاہتی ہے، تو قرآن ہی کے ذریعے سے حاصل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ دعوے کا دوسرا جز باقی رہ گیا، بس اس کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا کہ اگر آسمانی ہدایت ہی یقین کے لیے ضروری ہے تو بائبل بھی تو آسمانی ہدایت ہے، زبور بھی تو آسمانی ہدایت، ہندو کہتے ہیں ویدیں ہیں، سکھ کہتے ہیں گرنتھ ہے، پارسی کہتے ہیں اوستا ہے، تو وہ بھی تو آسمانی ہدایت۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں اصل اور خالص آسمانی ہدایت کی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ اگر صحیح آسمانی ہدایت پوری حفاظت کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ، تضادات سے پاک قیامت تک کے لیے اگر ہے تو صرف قرآن پاک، صرف کیا جی؟ قرآن مجید۔ دیکھو میں نے چند لفظوں میں کتنی باتیں اس کے اندر سمو دی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ وہ خصوصیات القرآن کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس میں داخل ہے کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اگر جامع نظام ہدایت کا بغیر تحریف کے، بغیر تبدیلی کے قیامت تک کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید۔ باقی کوئی چیز بھی، دعوے تو ان کے موجود ہیں لیکن اصل آسمانی ہدایت کی صورت میں موجود نہیں۔ یہ موضوع انشاءاللہ تقابل ادیان میں آئے گا کہ بائبل جس کا اس وقت یہ دعویٰ کرتے آسمانی ہدایت، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل نہیں، لہذا یہ آسمانی وحی نہیں۔ جس زبور کا یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ وہ زبور نہیں
جس اوستا کا یہ دعویٰ کرتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں، اس کی کوئی تاریخ معلوم نہیں، جن ویدوں کے بارے میں کہتے ہیں اس میں ایسی ایسی بعض باتیں شرمناک کے بیان سے بھی باہر ہیں، اور ایسی ایسی اس میں باتیں ہیں، تضادات ہیں، لہذا ان کو بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خالص آسمانی ہے۔ خالصتاً ایک لفظ کی ایک زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر قیامت تک کے لیے مکان کے اعتبار سے اور زمان کے اعتبار سے پوری جامعیت کے ساتھ اگر ہے تو وہ صرف اور صرف کیا جی؟ قرآن پاک۔ اس کا اعلان یہ ہے، اس کی کسی تعلیم میں کوئی شبہ نہیں، لا ریب فی۔ اس کا اعلان یہ ہے کہ ہم اس کی قیامت تک حفاظت کریں گے۔ اس کا چیلنج یہ ہے کہ لاؤ ذرا بنا کے دکھاؤ۔ جب یہ ساری خصوصیات اس کی موجود ہیں تو اے دنیا کے انسانوں، ہم پوری دنیا کے انسانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنی عقل کو کام میں لاؤ، انصاف کی راہ پہ چلو۔ اگر اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، قرآن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ قرآن پاک تو عجیب شان کی چیز ہے، بڑے سے بڑے سنگ دل اور سخت لوگوں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا گیا، فوراً ان پر ایسے جیسے آگ کے انگارے بھڑک رہے ہیں اور پانی ڈال دیا جائے، فوراً بھسم ہو جاتے ہیں اور بجھ جاتے ہیں۔ ان کے کفر، ان کے ظلم، ان کی طغیانی اور سرکشی کی کیفیت تلاوت قرآن کے سامنے فوراً بجھ گئی۔ دو مثالیں عرض کروں گا پھر بات ختم کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تلوار سونت کر نکلے ہیں، اس وقت جب ابو لہب نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی میرے بھتیجے کا نعوذ باللہ کر دے، میں کبھی بھی اس کی طرف سے دعویٰ نہیں کروں گا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے انہوں نے سب مجرموں کے سامنے، شیاطین کے سامنے ایک طرح سے اشتہاری بنا کر پیش کر، جو چاہے حملہ کر کے ختم کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اسی زمانے میں تلوار سونت کے 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ابھی گھر میں پہنچے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی آیتیں سنی، یہ بہت بڑی شقاوت، ایک دم انگارے بجھ جاتے ہیں اور ایمان کی شمع دل میں روشن ہو جاتی۔ یہ ہے قرآن کا کمال۔ ایک اور مثال عرض کر دوں، اللہ اکبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی زمانے میں جب ہر طرف خطرات تھے، آپ نے سوچا حج کے زمانے میں ذرا امن کا، اس میں مشرکین بھی احترام کرتے ہیں، چنانچہ حج کے امن کے مہینوں میں بڑے بڑے سرکش قاتل بھی باہر حرم میں ایسے گھومتے رہتے تھے، ان کو پتا تھا کوئی پکڑے گا نہیں۔ تو حج کے مہینے میں آپ نے سوچا میں یہ لوگ تو بڑے سخت ہیں، مشرکین مکہ، طائف والے بھی بڑے سخت، انہوں نے بھی بڑا بے رخی کا مظاہرہ کیا، شقاوت کا مظاہرہ کیا، کیوں نہ میں باہر سے آنے والے قبیلوں کو دعوت دوں۔ کل 16 قبیلے آئے تھے حج کے لیے، 15 نے آپ کی بات کو ٹھکرا دی، اور ایک قبیلہ جو انصار کی طرف جو مدینہ سے آئے تھے، حضرت عباس کو ساتھ لیا، رات کی تنہائی ہے، 2:30-3 بجے کا وقت ہے، جمرات کے قریب ایک گھاٹی میں آپ نے ان کو پیغام دیا، دیکھو میں آپ کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں۔ 6 بندے تھے، سوچ لو تم اگر یہ اسلام قبول کر لو گے، کیسر و کسرا کے خزائن اللہ تمہارے قدموں پہ نچھاور کر دیں، تمہیں اللہ زمین کا اقتدار عطا کرے۔ اس گھاٹی میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی، رات کی تنہائی، نہ لائٹ ہے نہ ٹارچ ہے، حج کا زمانہ ہے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورہ کیا اور فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اصل میں بات دراصل یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں یہودی تھے نا موجود، یہ اہل کتاب تھے، کتنی واقفیت تھی ان کی، آپ اندازہ کریں اپنی کتابوں کے کتنے ماہر تھے۔ وہ آپس میں جب ان کا اوس خزرج ان قبیلوں سے جھگڑا ہوتا، یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کی قیادت میں جہاد کر کے تمہارے سارے اپنے پرانے بدلے چکائیں گے۔ ہے نا جی قرآن پاک یستفتحون سورہ بقرہ میں، کہ وہ آپ کا نام لے کر قسمیں کھاتے تھے، آنے دیں ذرا، وہ پیغمبر آئیں گے، جیسے بچے آپس میں لڑ رہے نا، کہتے میرے ابا جی نو آن دو ذرا، میرے ابو آنے والے، وہ دھمکی ہوتی بہت بڑی کہ پھر دیکھ لیں گے تمہیں، ڈرانے کے لیے۔ تو یہ ڈرانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے، تو باتیں تو کانوں میں تھیں، یہ پیغمبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں اللہ کا نبی ہوں،
انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، آنکھوں فوراً ایمان لی تو وہی ہے، کیوں نہ ہم اور یہودیوں سے پہلے ہم مسلمان ہو جائیں اور مخلصانہ طور پر مسلمان ہوں۔ آگے جا کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اگلے سال 12 لے کر آئے سال، 6 یہ تھے، کل 12 تھے۔ پھر آپ نے ان سے بیعت بھی لی وہاں، اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، گھاٹی کی پہلی بیعت۔ وہاں اس وقت مسجد بنی ہوئی ہے، خلیفہ جعفر منصور نے بنائی، وہی تعمیر موجود ہے اس وقت بھی مکہ میں، وہی تعمیر ہے۔ اس کو مسجد بیعہ بھی کہتے ہیں، مسجد عقبہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں حاضری کا بھی شرف عطا فرمایا، نوافل کی ادائیگی بھی توفیق عطا فرمائی، اور بھی حجاج جاتے ہیں، بڑی عجیب برکت والی، آپ اندازہ فرمائیں، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی ہو تو کیسی مسجد ہو، کیا روحانیت ہوگی اس۔ پھر اس سے اگلے سال 72 آئے، کچھ عورتیں تھیں کچھ انصار۔ اب آپ نے ان سے کہا کہ جب میں مدینہ آؤں گا میری مدد کرو گے۔ وہ اب مساق مدینہ ہو رہا ہے، مدینے کی بنیاد رکھی جا رہی۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ایک استاد بھیجیے جو ہمیں وہاں جا کر پڑھائے، میں سکھا۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ مصعب بن عمیر عجیب داعی تھے، بڑی نفسیات کے ماہر تھے، اللہ نے بڑی ان کو فصاحت، بلاغت اور طلاقت لسان عطا فرمائی، جس کو دعوت دیتے تھے قائل کر لیتے، اور بڑے بڑے ہیرے چنے جا کر وہاں مدینہ طیبہ میں، بڑے بڑے سردار مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک سینکڑوں مسلمان ہو چکے، کیا استقبال کی کیفیت۔ یہ محنت کس کی تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک مرتبہ ایک باغ میں گئے، دیکھا بچے اور غلام کھیل رہے ہیں، جیسے کھیل کے میدانوں میں ہمارے تبلیغ والے ساتھی بھی جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے گئے۔ جب وہ دعوت دی بچوں کو، غلاموں کو، تو وہاں ایک عیسائی تھا جو نوکر تھا، تو اس باغ کا مالک بڑا ہی سخت قسم کا، اجڑ قسم کا بدوس، سخت دماغ کا، اس نے ڈانٹ کر کہا بھائی ان کو باہر نکالو، ہمارے یہاں فتنہ فساد نہ پھیلائے باغ میں، یہاں سے نکلے باہر۔ تو غلام بڑا وہ ہوشیار تھا جو نوکر تھا ان کا، انہوں نے کہا جی میں نہ نکالوں، کیونکہ اندر سے وہ بات سمجھتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے، تو اس بہانے سے کہ ان کی بات میں اگر کہوں گا نا اسلام لاؤ، میری بات نہیں مانے گا، ایک میں نوکر ہوں دوسرا سردار ہے بھی بڑا اجڑ، تو کیوں نہ خود حضرت مصعب بن عمیر کی بات سنیں۔ تو انہوں نے کہا جی دور سے، یہ نہیں میرے کہنے پہ جاتے، میرے کہنے نہیں، میری بات نہیں مان رہا۔ تو اس نے وہاں سے نیزہ لیا، ہلاتا ہوا غصے سے آ رہا ہے اجڑ، اور سخت باتیں کرتا ہوں، ابھی تجھے میں قتل کرتا ہوں، نکلتا کہ نہیں نکلتا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا تحمل سے، اخلاق سے، بھئی میں نکل جاؤں گا، کون سا میں انکار کر رہا ہوں، میری بات سن لو، اگر بات اچھی نہ لگے میں نکل جاؤں گا، اگر آپ کو بات اچھی لگے تو سننے میں کیا حرج ہے، بڑے بڑے لوگ دوسروں کی باتیں سن لیتے۔ اچھا سناؤ، نیزہ گاڑ لیا میں، نیزہ گاڑا، یہ دیکھو سامنے، اگر بات سمجھ نہ آئی اسی سے تمہیں قتل کروں گا، ٹھیک ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے دعوت دی، اسلام کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے، قرآن کی تلاوت شروع کی جی، قرآن کی۔ جیسے ہی قرآن کی تلاوت شروع کی، پیشانی پہ خاص سکون اور چہرے پر ایک خاص اطمینان کے آثار شروع ہو گئے، جو جی پہلا تو ہو گیا جی، جیسے کہتے نہیں اوس پڑ گئی، پہلا چھینٹا ڈالا تو ٹھنڈا ہو جاتا نا، بس ٹھنڈا ہو گیا جی۔ آگے تلاوت ہوتی چلی جا رہی، بس اندر اسلام اترتا چلا جا۔ قرآن کی صورت مکمل کی، اس اجڑ سخت قسم کے الاعراب اشد کفرا و نفاق، وہ نیزہ گاڑ کے بیٹھے تھے قتل کرنے، کہتے مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر لو۔ یہ ہے دعوت دین، یہ وہی ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر، ایمان لا کر، قرآن کے ان فوائد کو، ان کی بہاروں کو نہ لوٹ سکے، ہم سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں۔ خسارے والی وہ قومیں نہیں ہیں زیادہ، کیونکہ ان قوموں کے لیے بائبل کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا، ہمارے لیے تو قرآن کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا۔ ارے ہمارے لیے ساری چیزوں کے انتظام کر دے اور ہم اس قرآن سے غافل ہوں، اس ذکر سے غافل ہوں، اس کا علم، اس کی گہرائی، اس کا عرفان حاصل نہ کرے، ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے کہ قرآن کی دولت سے ہم محروم۔ ہم نے ہر ایک نے ایک لمٹ رکھی ہے، کسی کو تو تلاوت ہی نہیں آتی، جس کو تلاوت آتی وہ چاہتا ہے میں ساری زندگی بس اس میں تلاوت میں گزار دوں، آگے نہ بڑھوں، زیادہ سے زیادہ فکر پیدا ہوگی تو تجوید بس، اور اس سے آگے اس کا عرفان، اس کا حلال و حرام، اس میں غور، اس میں تدبر نہیں۔
وقلیل من عبادی الشکور، بہت ہی کم ہے قدردان۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ حضرات جو سفر کر کے آئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں اور ایک مجاہدہ برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے قلوب کو، ہمارے سامعین کے قلوب کو جو دور دور تک سن رہے ہیں، جو سنیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا اس سے خدمت لیں کہ سب پوری دنیا پہ قرآن کی بہار آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے دائی پیدا کریں کہ قرآن کے ان محاسن کی ان خوبیوں کو دنیا کی زندہ زبانوں میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور جو رکی ہوئی انسانیت ہے، ایک تو بے خبر انسانیت، ان کو خبر ہو جائے، جو تردد میں ان کا تردد ختم ہو جائے، جو کنارے پہ ان کو کھینچ کر ہم ان کو حلقہ اسلام میں داخل کر لے۔ کاش ایسے بندے اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ کام ہم سے لے لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کو مسلسل ہمیں جاری رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے، جس کو قرآن کا خادم بنا دیا گیا، اس کی کامیابی اور اس کی فلاح میں کوئی شبہ نہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے، آپ طالب علم بھائی ہیں، دل کی کھول کر بات کر رہا ہوں، آپ مدرس نہیں، طالب علم کی سوچ یہ ہوتی کہ میں مدرس بن جاؤں، بخدا میں آپ کو کہتا ہوں آپ صدر المدرسین بن جائیں۔ کیا بن جائے؟ صدر المدرسین بن جائے۔ آپ قرآن پڑھانا شروع کریں، قرآن کا درس دینا شروع کریں، آپ صدر المدرسین بن جائیں، اور اس کی بہاریں، اس کے انعامات، اس کی حلاوت اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اگر موقع ملا آپ جو کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ آ کر خبر بھی دیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا انشاءاللہ تعالی۔ بھائی یہ پرچی پچھلی دفعہ بھی رہ گئی پرچیوں کے ہجوم میں، اب میں اس کو پہلی مرتبہ بیان کرتا ہوں۔ سورہ فلق کے متعلق پوچھا کسی ساتھی نے، یہ مکی ہے یا مدنی؟ بھائی کون ساتھی ہمارے دوست؟ چلو جی ماشاء۔ سورہ فلق کے بارے میں اور سورہ ناس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف۔ جمہور مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، جمہور مفسرین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عطا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ مدنی ہے، اختلاف ہے اس میں، تو کچھ حضرات اس کے مدنی ہونے کے قائل ہیں، اکثر اس کے مکی ہونے کے قائل ہیں۔ آنکھ میں سرما لگانے کی کوئی مسنون دعا، سرما مسنون ہے، سرما مسنون ہے، دعا کوئی ثابت نہیں ہے۔ البتہ کوئی بھی دعا سنت سمجھے ہوئے بغیر استشہاد کے پڑھی جا سکتی۔ بزرگوں کہتے ہیں اللہ جس طرح آپ نے میری آنکھوں کے لیے سرمے کو زینت بنایا، میری آنکھوں کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا فرما دے، یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسنون نہیں کہلائے گی۔ استاد محترم میں بہت زیادہ پریشان، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور پریشانی قرآن سے حل ہو جاتی۔ ساری پریشانیوں کا حل کیا ہے جی؟ قرآن پاک۔ بھائی اعلان پہلے بھی کیا تھا، آگے اگلا ہفتہ چونکہ امتحانات کا ہے، پھر چھٹی ہو جائے گی، تو ہم 2 ہفتے وقفہ کریں گے۔ 2 ہفتے کیا کریں گے؟ وقفہ۔ ان 2 ہفتوں میں آپ حضرات قرآن پاک کے اندر خوب اپنے وقت کو اس سے ناغا نہیں کرنا۔ اس کے 15 منٹ 20 منٹ انشاءاللہ آپ کی دوسری کتابوں کی تیاری میں، اس میں انوارات میں اللہ کی مدد کا ذریعہ، شرح صدر کا ذریعہ بنے۔ یہ کام ہمارا زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، ایسے ہے نا جی، زندگی کا اوڑھنا بچھونا۔ اندری رہ می تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، تا دم آخر دم فارغ مباش۔ بس اسی پہ ہم نے لینا، آخری سانس تک اب ہم نے قرآن پاک کے ساتھ اپنی سوچ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی قوتوں کو صرف کرنا ہے۔ دعاؤں کے کارڈ بنا لیے تھے، وہ مولانا طیب اللہ سے آپ لے لیجئے، اپنے معمولات میں شامل کیجئے، اپنے پرس میں رکھیے، مولانا طیب اللہ کے پاس ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج کے مضمون سے ضرورت القرآن کے تحت آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اس کو صرف سننا نہیں، اس کو اندر سمونا ہے، رچانا اور بسانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔